what is toxic means. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ آج کل ہاٹ ٹاپک ٹاکسک ہے اس کا ہے, اور پلس ٹاکسک کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہر بندہ بھی ٹاکسک ہے, ہر رویہ بھی ٹاکسک ہے, ریلیشن شپس بھی ٹاکسک ہیں, ٹھیک ہے نا, انوائرمنٹ تو بیچاری ٹاکسک ہے ہی, ٹھیک ہے. تو اتنی زیادہ ٹاکسٹی ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ ٹاکسٹی ہو رہی ہے یا ہم خود بھی ٹاکسک ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ایک بیس لائن سیٹ کریں گے کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی ٹاکسک, ٹو سی ٹاکسک, ٹھیک ہے نا. تو ٹاکسک بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ نارمل حالت میں ایسی تھی, ٹھیک ہے, اب تھوڑے عرصے بعد یا پھر اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ یا کسی بھی ٹائم ایشو نہیں, لیکن کسی بھی سچویشن میں ایک چیز جو آپ کو فائدہ دے رہی تھی اب وہ نہیں دے رہی, وہ بدلی نہیں ہے, لیکن آپ کا اس کو لینے کا پرسپشن بدل گیا, ٹھیک ہے نا, آپ کا نظریہ اس کے لحاظ سے بدل رہا ہے, صحیح. دیٹ از واٹ اٹ مینس ٹو ہیو ٹاکسیسٹی. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رویوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ سننے میں آتا ہے نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ہاں پہلے آپ اس کو اگنور کرنے کے قابل ہو جاتے تھے کچھ چیزوں کو, یا پہلے آپ اس کو انڈیور کرنے کے قابل ہو جاتے تھے, برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے تھے, اب وہ چیز نہیں کر پاتے. اب جب وہ چیز نہیں کر پا رہی ہیں تو کیوں نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ. تو یہ والی جو چیز ہے ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. ٹاکسک کیا چیز ہے, سمپلی پٹ کہ بھائی آپ کا جو چیز ایک نارمل اس میں یو کوڈ ہیو ڈن اٹ, یو کوڈ ہیو گو تھرو اٹ, اب وہ چیز نہیں. اچھا, اب اگر ہم یہ دو چیزوں کو پوچھیں کہ واٹ از پازیٹیوٹی اینڈ گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے نا, تو بالکل سمپل سی چیز ہے. پازیٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ بھائی ایک پریکٹس جو مطلب انڈیویجول لیول پہ یہ, اچھا جب بھی ہم اس قسم کی بات کریں گے انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہوگا, تو اس لیے میں ڈیفینیشنز کے ذریعے بیس لائن سیٹ کر رہی ہوں, صحیح ہے نا, تاکہ ہم اس کو آگے بھی ٹاپک کو بڑھا سکیں انشاءاللہ. اوکے, تو پازیٹیوٹی از اے پریکٹس آف فوکسنگ آن گڈ ایسپیکٹس آف سچویشن, ٹھیک ہے نا, کہ بالکل ہی جو ہے نا نیوکلیر بام نہیں گر گیا استغفر اللہ, کہ اب ایسپیکٹس نظر ہی نہیں آ رہے ہیں, صحیح ہے, کہ اوکے ایک سچویشن ہے بری ہے, ٹھیک ہے نا, ورسٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوئی نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ہوگی, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ پوری سچویشن کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ آپ کے انڈیویجول لیول پہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو, یا کسی اور پرسن کے آپ کے پاس ہونے سے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی ایک اچھا ایسپیکٹ ہوگا. کوئی بھی چیز مکمل طور پہ بری نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز مکمل طور پہ اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو دیٹ از پازیٹیوٹی کہ اوکے ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ ہاں اتنا ہے, صحیح ہے. اسی طریقے سے گریٹیٹیوڈ کیا ہے, شکر گزاری کیا ہے. گریٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ تھینک فلنس سے ایک چیز آگے ہے, اس کے اندر 3 ویریبلز آتے ہیں. کیسے کہ شکر گزاری تو خود ہے بھی, شکر گزاری ود گریس اینڈ اپریسیشن. سب سے پہلے اپریسیشن کیا کہ ہاں آپ اس کو ریکگنائز کر کے ایکنالج کرنے کے قابل, ٹھیک ہے, کہ سبحان اللہ, ہاں جو بھی ہے الحمدللہ. میں اگر میں الحمدللہ بول رہی ہوں تو میں اس بات پہ واقعی اللہ کا شکر ادا کر کے بول رہی ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوں. آئی کین اپریشیٹ کہ اللہ ہے, اللہ میرے لیے جو بھی کر رہا ہے اور جو بھی آگے میرے لیے لکھ رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے, ٹھیک ہے. بینگ ایبل ٹو اپریشیٹ اینی تھنگ, چاہے وہ آپ کا اللہ سے تعلق ہو, چاہے وہ آپ کا بندوں سے تعلق ہو, چاہے وہ آپ کا اپنے آپ سے تعلق, ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ سے بھی تو باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو سیلف ٹاک میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں آر وی ایبل ٹو اپریشیٹ آور سیلفس, کہ میرے ساتھ جو بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب سب کچھ پرفیکٹ تو کبھی بھی نہیں چل رہا ہوتا, کچھ نہ کچھ اوپر نیچے دائیں بائیں چل رہا ہوتا ہے بیچارہ, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اوپر نیچے دائیں بائیں بھی چل رہا ہے تب بھی ایون دین آئی ایم ایبل ٹو واٹ, آئی ایم ایبل ٹو اپریشیٹ واٹس اوکے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گریس کیا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے آپ کیسے ہیں, الحمدللہ, بس الحمدللہ, ایک 2-3 سینٹینس کا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن بس الحمدللہ. ایک ہوتا ہے جی الحمدللہ علی کل حال. تو یہ آپ کی گریس ہے کہ آپ نے پہلے ساری چیزیں گنوائی یا پھر اوکے اٹس اوکے, یو کین
you are able to move past the negativity and first appreciate کہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, کوئی سوال یہاں تک؟ یہ 3 چیزیں بیس لائن میں ہم نے جو ہے نا کر لی ہیں سیٹل. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آتے ہیں دوسری چیز پہ کہ واٹ از پازیٹیوٹی. سمجھ میں آ گئی. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پازیٹیو رہنے میں کیا ایشوز آتے ہیں, بندہ ہر وقت پازیٹیو نہیں رہ سکتا. ایک آدمی مجھے نہیں اچھا لگتا تو نہیں اچھا لگتا. اب لائٹ نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی نا, میں اس بارے میں پازیٹیو کیسے رہوں؟ مجھے افطار بنانی ہے, مجھے سحری بنانی ہے, اور نہ لائٹ ہے نہ گیس ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کروں؟ صحیح ہے نا. تو اب یہ پوچھنا اینگر ہے. صحیح بات ہے, اینگر تو ہوگا اس بات پہ بالکل. تو لیکن اب اس وقت کہ نہیں, دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے نا, تو اس وقت شکر گزاری نہیں آ رہی, اس وقت پازیٹیوٹی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی تو کہاں سے پکڑ کے لائیں؟ ٹھیک ہے, کہاں سے اس کا ذخیرہ جو ہے نا ہم ذخیرہ اندوزی کریں کہ نہیں ہوگی نا تو یہاں سے نکال لیں گے, یہاں رکھ دو, جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو یہاں سے نکال لیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو کوئی بتائے کہ سب سے بڑا ہرڈل کون سا ہوتا ہے آپ لوگ کو, کہ کسی کا پرسنل ہو کہ جب آپ شکر گزار نہیں ہو پا رہے ہیں یا پازیٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں, تو چیٹ میں یا پھر ایون آپ مائک کھول سکتے ہیں اپنا. سرکمسٹانسز ہے, اوکے, سرکمسٹانسز تو بہت سا. ہاں جی بالکل, کسی بھی ایک سب, جیسے فرض کریں آپ ٹریفک میں پھنس گئے. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں. ہم بہت سارے, اب ہم پلاننگ کر کے نکلتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا پلان اف یو فیل ٹو پلان, یو پلان ٹو فیل. ٹھیک ہے, لیکن ہم ہر چیز پلان نہیں کر سکتے, رائٹ. بہت ساری چیزیں ہم نے کر کے رکھ لی ہیں, کچھ چیزیں کر لی لیکن فریز کر دی ہیں, کچھ چیزیں یہ کر دی وہ کر دی, بہت چیزیں. اب وہ اینڈ ٹائم پہ بنا شیڈیول کے لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے, تو اب لائٹ چلی گئی, اب یہ آپ کے پلان میں نہیں تھا. صحیح ہے نا, اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت؟ تو دیکھیں, اب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے ہماری زندگی میں کہ سبحان اللہ آپ نے ایک چیز 100 دفعہ کی بھی ہوتی ہے, آنکھیں بند کر کے بھی آپ نے کی بھی ہو نا. روزہ ہے, اچھا تو روزہ ہے تو ہم کوئی کسی سے بات نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اسپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو اسپیس نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے, when you are not able to give yourself space, تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں اسپیس نہیں دے گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی کہ when you don't feel like giving space to yourself, اپنی ذات کو آپ اسپیس نہیں دے رہے, تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اوکے ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ مجھے چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے 1-2 جو لوگ ہیں وہ آپ کو کہہ بھی دیں, لیکن وہ صرف 1-2 ہی ہوں گے. لیکن جیسے آپ اپنے آپ کو اسپیس نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, ایک بندہ بھی اگر کچھ کہہ دے گا نا کہ یہ ایسا ہو گیا, تو آپ کو لگے گا سب ایسے ہیں, سب نے مجھے یہ کہا ہے, سب یہ ہوتا ہی میرے ساتھ ہے, ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, اس نے مجھے کہنا ہی یہ ہوتا ہے, مجھے پتا تھا یہی ہوگا. یہ والے جملے کو سنے لگ رہے ہیں, پتا تھا مجھے یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی تو ہوتا ہے. بس یار کیا کریں, یہ جملے ہم نے آؤٹ سائڈ سے بھی سنے ہوتے ہیں اور ان سائڈ سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیں, بہت کروشل, تھنک اباؤٹ اٹ, کہ کیا ان سائڈ زیادہ ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈ زیادہ ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں سوچیں, اپنے سرکمسٹانسز کے بارے میں سوچیں کہ آواز زیادہ کہاں سے آتی ہے, ان سائڈ یا آؤٹ سائڈ؟ یہ تو لکھ کے بتائیں مجھے تاکہ مجھے پتا تو چلے. ان سائڈ, اوکے, ان سائڈ. 2 لوگوں کی ان سائڈ ہے, 3 لوگ کی ان سائڈ, اوکے, اچھا ماشاء اللہ 4 لوگ کی. اچھا جی, جو انسائڈرز ہیں, اب وہ ایک اور بات غور سے سوچیں کہ انسائڈ وائس آپ کی اپنی ہے یا کسی دوسرے کی ہے؟ جب انسائڈ یہ آواز آئی ہے, وہ آپ کی اپنی آواز ہے, یو آر ٹاکنگ ٹو یور سیلف, اور از اٹ somebody else's voice؟ کس کی آواز ہوتی ہے وہ؟ پہلے تو چلے اس بندے کو یا اس آواز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں, صرف اس بات کو کریں کہ وہ آپ کی ہے یا نہیں ہے. از اٹ یورز اور ناٹ؟ اپنی ہے, اوکے. اچھا, جو اپنی آواز ہے اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, اون تھاٹس, بالکل صحیح بات ہے, آپ کے تھاٹس تو آپ کے اپنے ہی ہوں گے نا, ظاہر بات ہے, آپ کی خیال, آپ کی آوازیں آپ کے اپنے ہیں. سم ٹائم یس, ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو سم ٹائمس یس اور سم ٹائمس ناٹ ہے نا, یہ ہمیں کروشل بھی, اٹس ویری کروشل کہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہوں شعوری طور پہ, کانشیس لیول پہ, کہ اس وقت جو ہے میں اپنے آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں, اور
جو میں کہہ رہی ہوں وہ میں ہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں. کیونکہ کچھ چیزوں سے ہم جسے کہتے ہیں نا فار لیک آف ورڈ سہمت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سم تھنگ وی آر اوکے وتھ کہ یار ٹھیک ہے میں نے بنایا تھا یہ چیز نہیں ہوئی, اوکے فائن, صحیح ہے نا, کھانے قابل تو ہے نا, جلی ہوئی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہمارے ذہن میں ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, یہ وہ کہہ دے گا, یہ وہ کہہ دے گا, تو میں ایسی ہوں, میں نے یہ کیا, میں سارا جو ہے نا ملبہ اپنے آپ پہ جو ہے بلڈوزر اپنے آپ پہ چلا دیا. ٹھیک ہے بیچارے. اب یہ جو زبردستی کا بلڈوزر ہے, یہ بتائے کہ یہ ہائر کون کر رہا ہے, کیوں, اور یہ ہائر سب سے پہلے تو یہ سوچے ہائر کیوں ہو رہا ہے. از اٹ دی اینڈ آف اے ورلڈ کہ آپ کے چاول تھوڑے سے بیٹھ گئے, چاول تھوڑے سے تو مجھے چاولوں کی ایکسرسائز سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہمارے یہاں چاولوں کو جتنی ایکسرسائز کرواتے ہیں نا, اتنی اپنے آپ کر لینا تو بہت فائدہ ہو جائے ہمیں. ٹھیک ہے, چاول بیٹھ گئے, چاول کھڑے ہو گئے, چاول رہ گئے, چاول پتہ نہیں کیا چاول مسئلے بنے ہوئے چاول کے. ٹھیک ہے, تو چاولوں کے مسئلے ہیں, پکوڑے تھوڑے فلیٹ ہو گئے, پکوڑے پھولے نہیں. ٹھیک ہے نا, پھلکیاں تمہاری دہی نہیں پیا پھلکیوں نے, یا دہی بہت پی لیا. مطلب ہمارے کھانے کتنے مطلب ٹینشن زیادہ کھانے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, کیا پکوڑے تیل بھی تو پیتے ہیں. ایک تو ایسے ایسے کھانے ہیں, ہمارے کھانے بھی کھانے کھاتے ہیں, یہ کتنی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے کھانے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ خود کھا رہے ہیں تو یہ ہم کتنا کھا رہے ہیں اور ہم کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا کہ کھاؤ پیو حلال اور طیب. ٹھیک ہے, حلال تو الحمدللہ ہم کھاتے ہیں, لیکن کیا وہ واقعی طیب ہوتا ہے؟ طیب کیا ہوتا ہے کہ اٹس گڈ فار یو in this instance and in the long run as well. ٹھیک ہے, تو طیب کھانا جو ہے نا, حلال تو الحمدللہ سب اس بات کا وہ کرتے ہیں نا کہ بھائی حلال ہی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ طیب ہے, کیا اس کے کھانے کا ٹائم ہے, کیا وہ ہمیں اس وقت فائدہ دے گا, کیا وہ ہمیں لانگ رن میں بھی فائدہ دے گا. تو یہ چیز بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنی خوبصورت بات کی ہے نا کہ کانشیسلی یہ چیز دیکھیں. تو یہی بات ہمیں طیب کی جو ڈیفینیشن ہے نا, وہ مسلمانوں کے لیے الحمدللہ بہت بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ضروری ہے. تو اپنے خیالات کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ طیب ہیں, وہ فائدہ دینے والے ہیں, وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایک چیز, کیونکہ یہ جو ہرڈل ہے نا, اس میں سب سے بڑا ہرڈل ہوتا ہے شوڈا ووڈا کوڈا. ٹھیک ہے نا, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا, ایسا ہی ہونا ہوتا ہے, ایسا ہوا نہیں, یہ کیونکہ یہی ہوتا ہے. یہ جو ہے, یہ جو اتنے سارے جملے تھے, ہونا چاہیے تھا, ہونا ہوتا ہے, کیونکہ یہی ہوتا ہے, ان سب میں جو چیز اگنور ہو جاتی ہے وہ کیا ہے, وہ بہت کروشل چیز ہے. وہ کون بتائے گا؟ ایک سوال پہ ٹیلی ویژن, ہاں جی کون بتائے گا؟ ملے گا نہیں آپ کو, صحیح. وہ کون بتائے گا کہ یہ جو 4 سینیریوز ہیں, دس شوڈ ہیو ہیپنڈ, دس وڈ ہیو ہیپنڈ, دس کوڈ ہیو ہیپنڈ, اس میں اگنور کیا چیز ہو گئی؟ ایفرٹ, اوکے, ہم اوکے, بٹ ایکچولی ہیپنڈ, بارک اللہ فی مانو, اور مسز یس اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, بالکل صحیح بات ہے. واٹ ایکچولی ہیپنڈ, ہوا کیا ہے, سامنے ہے کیا, اس کے بھی جو سامنے ہے اس کے بھی پازیٹیو ایسپیکٹس ہوں گے. ٹھیک ہے نا, الحمدللہ اللہ کی رضا سے ہوں گے, اللہ کے اذن کے ساتھ ہوں گے, جو چیز ہوئی ہے وہ بھی, جو چیز نہیں ہوئی ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, قدر اللہ, بالکل بارک اللہ فیک. تو یہ بیچارے کو ہم پیچھے ڈال کے شڈ وڈ کڈ میں بیٹھے رہ جاتے, پھنس جاتے ہیں, اٹک گئے. ٹھیک ہے نا, کہ واٹ ہیپنڈ. تو اس لیے یہ جو ہمارے انرجی ڈرینرز ہیں, شڈ وڈ کڈ, یہ ہمارے سب سے بڑے ہرڈل ہیں پازیٹیو اینڈ گریٹفل ہونے میں. تو الحمدللہ ایک ہم قدر شکر گزاری کو اس لحاظ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا ایک نام ہے الشکور. اچھا, الشکور کا اگر ہم بالکل جیسے کہتے ہیں سمپلیفائڈ ترجمہ کریں, سمپلیفائڈ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ بہت, اگر اللہ کا نام ہے تو ہم اللہ کی ذات کے لیے تو نہیں کہتے نا بہت زیادہ شکر کرنے والا. ٹھیک ہے نا, اب بندوں کے لیے تو یوز ہوتا ہے شاکر. ٹھیک ہے نا, شاکرین کا شکر, بہت زیادہ شکر کرنے والا. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار کرنے بندے بنے ہم اللہ کے. تو اللہ کا جو نام ہے الشکور, تو اللہ کی ذات کے لیے شکر تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سبحان اللہ, الشکور کے معنی کہ قدر دانی اور
چھوٹی موٹی قدردانی اشکور، ٹھیک ہے، بہت زیادہ قدردان، یعنی کہ آپ کی طرف سے ہم جیسے انسان جو غلطی کے پتلے ہیں، جو خطا کے پتلے ہیں، جو جن کی عبادات میں اتنی ساری ڈسٹریکشن سب کچھ ہیں، سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں قدردانی کے ساتھ. تو قدردانی بھی ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے گریٹفلنس، گریٹیٹیوڈ کا، ٹھیک ہے نا. آپ کو جو ملا ہے اس کو آپ اپریشیٹ بھی کریں، اس کے ساتھ آپ اپنی گریس بھی دکھائیں، اس کے آپ تھینک فل بھی ہو. تھینک فل تو ہم ایسے بھی ہوتے ہیں نا، کسی نے ہمیں کچھ پڑھا دیا، تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ میری آواز آ رہی ہے، تو آئی ایم تھینک فل کہ آپ لوگ جواب دے رہے ہیں، ورنہ میں تو بیٹھی رہ جاؤں گی، صرف یہ کرتی رہوں گی، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ہیلو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم ویسٹ ہوگا. تو جو جواب دے گا آئی وڈ بی ویری تھینک فل ٹو دیم، صحیح ہے نا. تو سبحان اللہ قدردانی کرنا کہ ہاں جو ہے الحمدللہ وہ مل گیا، ٹھیک ہے. کہ چاہے وہ آپ قدردانی اس چیز کی کریں، اس ریسورسز کی کریں، اپنے آپ کی کریں کہ آپ اس کو جو ہے نا آپ کو یہ چیز مل گئی، آپ اس قابل ہیں کہ اس چیز کی استعمال کر سکیں. بینگ ریسورسفل اینڈ بینگ ہیونگ ریسورسز، انشاءاللہ ہم اس کے سیکنڈ پارٹ میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے قدردانی از اے ویری ویری بگ، جو کہ کہاں سے سٹیم کرے گا، قدردانی آئے گی کہاں سے؟ قدردانی آئے گی واٹ ایکچولی ہیپنس سے، پریزنٹ میں رہ کے. شوڈ وڈ کوڈ اور بھی کوئی چیز اگر ہو تو وہ بھی ایڈ کر لیں اس میں، ٹھیک ہے. اس سے قدردانی بھاگ جاتی، ٹھیک ہے. اگر آپ شوڈ وڈ کوڈ کے ٹریپ میں پھنس گئے تو قدردانی تو گئی. پھر آپ کیسے قدر کریں گے؟ قدر تو آپ اس میں کریں گے جب آپ پریزنٹ میں رہ کے اس چیز کو پہلے اینالائز کرنے کے، اس چیز کو دیکھنے کے قابل ہوں گے، رائٹ. کہ یہ جو ہے میرے پاس یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. اگر چاول بیٹھ بھی گئے ہیں تو چاول کھانے کے قابل تو ہے نا، ٹھیک ہے. پلاؤ ذرا سا گیلا ہو گیا ہے تو الحمدللہ پلاؤ پکا تو ہے، ٹھیک ہے، کھا تو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ٹوٹ کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ کہ وہ ڈبل روٹی رکھ دیں یا جو بھی بہت سارے ٹوٹکے ملیں گے آپ کو پلاؤ گیلے ہونے کے، ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی بہت بڑی وہ ہے کہ الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ ٹوٹ کے دیکھنے کے اور ٹوٹ کے امپلیمنٹ کرنے کے. ٹوٹ کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہی آئے گا نا، آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ جب آپ اس کو دیکھنے کے قابل ہوں. لیکن اگر آپ ہمارا جو ریئیکٹو موڈ ہے، ریئیکٹو موڈ ہمارا شوڈ وڈ کوڈ ہے، تو پھنس گئے، ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، ہاؤ ڈو یو نو یو آر ناٹ پازیٹیو اینڈ گریٹفل. تو اگر آپ کا پہلی چیز جو بھی آپ پھنستے ہیں اس چیز میں کہ میری پازیٹیوٹی، چاہے وہ کسی بندے کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پسند نہیں ہے، اب نہیں پسند، اب کیا کریں، مر جائیں، استغفر اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. نہ وہ مر سکتے نہ ہم مر سکتے ہیں باذن اللہ، ٹھیک ہے. جب وقت ہوگا تبھی ہوگا نا، صحیح ہے. تو اب نہیں پسند تو نہیں پسند نا، اس وقت کیا کریں؟ تو اس وقت اب زبردستی اپنے آپ کو وہ جو وہاں وہ ٹوٹ کے ہوتے ہیں نا کہ نہیں اس کے بارے میں 10 اچھی چیزیں سوچو، اب نہیں موڈ ہو رہا نا، نہیں دل چاہ رہا نا کہ سوچنے کا، ساری پرانی چیزیں ہی تو یاد آ رہی ہیں، یہ ایسا ہی ایسا ہی، اس نے یہ بھی کہا تھا، اس نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو نہیں پازیٹیو ہوا جا رہا، ٹھیک ہے. تو نہیں پازیٹیو ہوا جا رہا. اب نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں تو ہم یہاں پہ پھنستے ہیں کہ نیگیٹو پہ پھٹے ہوئے اب ایک دم سے بس گر جائیں پازیٹیو پہ دھم، تو نہیں گریں گے نا، گریں گے تو چوٹ لگے گی. پھر وہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ دیر پا ہوگی، جو زبردستی کی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. چھوڑو، ایک تو ہمارے یہاں پازیٹیوٹی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایڈجسٹمنٹ، اس کو ہم نام دیتے ہیں ارے چھوڑو یار مٹی پاؤ. وہ پازیٹیوٹی نہیں ہے، وہ کچرا جو ہے نا وہ صوفے کے نیچے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب امی جب صوفہ ہٹائیں گی نا تو پھر پتا چلے گا، صحیح ہے، پھر جھاڑو پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پازیٹیوٹی نہیں ہے. when you are having negative thoughts، چاہے وہ بندے کے بارے میں ہو، چاہے وہ سچویشن کے بارے میں ہو، وہ ذہن میں بالکل وہ ذہن میں ہوتی ہے. وہ آپ نے اسے کہہ دیا ارے چھوڑو یار، تو وہ آپ نے ایک لمحے کے لیے اس کے اوپر چادر ڈال دی، ٹھیک ہے، اس کو سپریس کر دیا، بٹ اٹس اسٹل دیئر، ٹھیک ہے، اٹس اسٹل دیئر، اور وہ وہاں رہے گی جب تک آپ اس کو سولو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دھم سے پازیٹیوٹی کا جو گرنا ہے نا، یہ پھر وہ ہوتا ہے کہ یہ چھوئی موئی ہوتی ہے پازیٹیوٹی. یہ والی پازیٹیوٹی کیسی ہوتی ہے؟ چھوئی موئی سی، کہ اوکے ہم نے کہہ دیا نا اچھا چھوڑو نا، اچھا ابھی تو دیکھو نا، ابھی آ جاؤ، اچھا آ گئے آپ تھوڑا سا
मूड ऑफ करके कि चलो यार ठीक है कर लेते हैं, जरा सा भी कुछ होगा 0.1%, तो ये पॉजिटिविटी कहाँ जाएगी? ऐसे कैंगरू की तरह उछल के हम वापस अपनी नेगेटिविटी पे आएंगे ना कि आए हाय हाय हाय। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पॉजिटिविटी नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जबरदस्ती की चढ़ावा, जबरदस्ती का शुक्रगुजार, अल्लाह का शुक्र अदा करो बीबी ये नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई अगर आप अपने साथ जो आपका एक नेगेटिव चीज है जो आपको तंग कर रही है, अब मैं कहूंगी यार यहाँ पे गर्मी है, तो अब आपको जो ये वाली पॉजिटिविटी है ना कि आपको गर्मी लग रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करो जैकाबाद में नहीं बैठी हुई। ठीक है, जैकाबाद में 48 होगा। अच्छा ओके, जैकाबाद में 48 हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, वहां पे भी लोग रहते हैं और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का मामला करे। मुझे जो है इस वक्त गर्मी लग रही है, इस बात से मेरी गर्मी कम हुई है। ठीक है, ठीक है, आपने एक जबरदस्ती अल्लाह का शुक्र यह कह दिया या अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, लेकिन क्या वाकई डज इट मैटर? क्या वो वाकई पॉजिटिविटी थी? क्या आप वाकई पॉजिटिव फील करना शुरू हो गए? नहीं। ठीक है, इसी तरीके से के वो होता है ना कि यार वो इस जबान तक कड़वा है दिल के अच्छे हैं। एक तो सबसे अगर इफ somebody says this about you, you should be worried about yourself। ठीक है, there is no such thing as this कि दिल के अच्छे हैं। दिल की अच्छाई को आपने मतलब क्या किया हुआ है? ठीक है, दरख्त जो है अगर वो एक कड़वा फल दे रहा है और हम ये कहें कि इसकी रूट्स बड़ी अच्छी हैं, बड़ी मजबूत हैं, तो उसकी रूट से हमें फर्क पड़ रहा है अगर वो कड़वा फल दे रहा है तो? सोचें। ठीक है ना, देयर इज अ वेरी बिग कॉन्ट्रडिक्शन कि दिल के अगर अच्छे हैं तो भाई जबान पे आपने क्या मसले हैं? आप जबान में कैक्टस क्यों आए हुए हैं? ठीक है, तो ये जबान के अच्छे भी, और लेकिन अगर जबान के अच्छे अच्छे हैं और दिल में मसले हैं तो तब भी एक मसला है, लेकिन वो अलग टॉपिक के लिए रखते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो चीज है ना, दिस इज अ वेरी टॉक्सिक थिंग। ठीक है, अगर इफ यू फील समथिंग, सबसे पहले तो हम अपने आप को देखें। मेरे बारे में तो कहीं ये बात नहीं होती किसी की भी लिहाज से। वट एवर आई एम फीलिंग अबाउट समवन, इट डजंट मीन दैट आई शुड बिहेव रूड टू समवन। ठीक है, दैट इज नॉट द वे वी एज, जिसे कहते हैं ना कि हम अशरफुल मखलूकात होने की हैसियत से, ठीक है, हमारे अंदर इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आई एम एबल टू कम्युनिकेट about my dislikes or my डिस्कम्फर्ट टू समवन कि भाई आपका ये रवैया मुझे हर्ट करता है, ये रवैया मुझे पसंद नहीं है मेरे लिहाज से। ठीक है ना, तो काइंडली इस चीज को जो है ना आप देखिए और उस चीज को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो ये जो चीज है ये अशरफुल मखलूकात होने की हैसियत से मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हम अपने साथ सबसे सबसे पहले तो हम अपने साथ भंड करते हैं। वो भंड है क्या? नंबर वन, सबसे बड़ा भंड के बर्दाश्त करेंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं, दूसरा बंदा सही भी हो जाए, दूसरा बंदा सही नहीं भी होगा तो क्या होगा, उसको भी इंटरनलाइज कर लेंगे कि ये मेरे साथ ही सही नहीं होता, ये मेरा ही है, वो है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, तो होता था ना ऐसा वैसा तेरी दुम पे पैसा, ये इंतहाई फालतू चीज है। बच्चे जब जब बच्चों में एक दूसरे को प्रोवोक करने के लिए बोला जाता था पुराने जमाने में, तो भाई एग्जैक्टली यही मसला है हम अपने साथ कि ऐसा वैसा करते रहेंगे। एक्शन पॉइंट क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, ये जो लफ्ज है ना तेरी दुम पे पैसा, वो क्या है? आप किसी भी जानवर की दुम पे पैसा नहीं रख सकते, रख के देखें आपको पता चलेगा। ठीक है, गिर जाएगा। तो यही चीज है, हम अपने एक्शंस को नहीं करेंगे, हम ये नहीं बताएंगे, मुंह से नहीं बोल के देंगे कि देखे व्हाट यू आर सेइंग। और कोई भी अगर आपसे इस तरह का अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप नहीं जवाब देना चाह रहे या आपने आप मारे भाने जवाब दे दिया, अब आप बैठ के कोड़ रहे हैं 100 1 घंटे तक कि यार इसने ये तो मुझसे ऐसे ही पूछती है, मुझे ऐसी बोलती है, मुझे ऐसी बात सुनाती है, ये करती है जन जन जन। ठीक है, अरे भाई उस वक्त आराम से प्यार से बोल दे कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही। ठीक है ना, आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑफ शेयरिंग दिस विद यू। हद से हद क्या होगा? अरे ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्या हो गया, वो क्या होगा? लेकिन ये भी तो सोचें कि अच्छा भी तो हो सकता है। लेकिन ये जो हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रहते हैं ना, कि तमीज का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीजी बर्दाश्त करें। ठीक है ना, तमीज और तहजीब में फर्क ये है कि आप बदतमीजी बर्दाश्त करने को तमीज नहीं कहते, तहजीब नहीं कहते। आगे से जो रूड बिहेवियर आ रहा है, आगे से जो भी ऐसी चीज आई है जो आपके लिए कम अनकंफर्टेबल है, जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो वो आपके लिए भी एक्सेप्टेबल हो। ऐसा ही है।
اگر میں ابھی جتنے بھی لوگ ہیں اگر سوچیں، میں اگر یہاں پہ سب سے بیٹھ کے پوچھنے لگوں کہ بھائی اگر جو بھی شادی شدہ ہیں کہ آپ کا حق مہر کتنا تھا، اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ مارے بندے بےچارے تہذیب کے مارے جواب دے بھی دیں، پرائیویٹ میں جواب دے بھی دیں، لیکن کیا یہ ایک اچھا سوال ہے؟ استغفر اللہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، میرا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ جو آپ سننے آ رہے ہیں اس سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مارے بندے آپ نے جواب دے بھی دیا، اگر اب آپ بیٹھ کے سوچیے انہوں نے یہ پوچھا کیوں تھا، تو جو بھی ہے آپ سامنے سے کہیں گے نہیں آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل آنسرنگ دس، ٹھیک ہے نا، اٹس اے ناٹ گڈ کوشچن فار می۔ اگر پھر میں کہوں گی نہیں 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 دیکھو مجھے دو لوگوں نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، دو لوگوں نے جواب دیا، ویسے بھی کیا کہ جواب نہ دو، ارے بھی ایسی بھی کیا بات چھپانا، ٹھیک ہے، یا پھر اگر میں اور جو کوچز اس وقت ہیں ان سے پوچھوں کہ آپ کتنا چارج کرتے ہیں، تو اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر جو وہ جو سینیریو چل رہا ہے وہ اگر ہم کوچز کے درمیان بیٹھ کے بات کریں وہ الگ بات ہے، یہاں پہ وہ سوال کیسا ہے؟ اگر میں کسی کوچ سے پوچھوں یہاں پہ کہ بھائی آپ کتنا چارج کر رہی ہیں، تو کیا یہ سوال اس وقت بنتا ہے؟ تو کیا آپ کو یہ جواب مجھے دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے۔ کوئی بھی کوچ کیا اس وقت مجھے اس بات کا جواب دے گا یا آپ مجھے اس وقت جواب دیں کہ آپ کتنا چارج کر رہے ہیں؟ نہیں کریں گے نا، لیکن یہ اس چیز کو کمیونیکیٹ کرنا اچھے طریقے سے کہ دس از ناٹ دا وے، یہ ہمیں اشرف المخلوقات بناتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں نیگیٹو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آنے نہیں دیتا کہ بھائی ایک چیز ہوئی تھی مجھے پسند نہیں آئی، میں نے آرام سے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بول دیا، ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں کہ میں اس چیز کو برداشت کر کے نا منہ بنا کے سڑی ہوئی شکل بنا کے اب 10 گھنٹے تک جو ہے نا کوڑ رہی ہوں بیٹھ کے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ چیز سمجھ میں آئی یہ والی سلائڈ کہ نیگیٹو سے پازیٹیو پہ دھم سے گرنے کو جو ہے وہ پازیٹیوٹی اٹین ہوا آپ کا؟ آپ کیا واقعی پازیٹیو دے کے آ گئی؟ آپ صرف گر گئے ٹھیک ہے، پازیٹیو نہیں ہوئے، آپ خاموش ہوئے، ٹھیک ہے، تو خاموشی پازیٹیوٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تمیز سے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بدتمیزی برداشت کریں، یہ دو چیزیں بہت الگ الگ ہے، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ، صحیح ہے نا؟ اگلی سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس نیگیٹو اور پازیٹیو کے بیچ میں ایک چیز ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایک آدمی جو آپ کو پسند نہیں ہے یا ایک سچویشن جو آپ جس کے اندر ڈائر سچویشن ہے اس پہ زبردستی پازیٹیو پہ دھم 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 کر کے جو ہے نا وہ ہوتا تھا نا ایک پرانی ایک بچوں کے اس میں ایک تھی ہمارے اس میں جیک اینڈ دا بین اسٹاک، تو اس میں جو ہوتا تھا بڑا سا جائنٹ، تو وہ کہتا تھا فی فائے فو فم دھم دھم کرتے ہوئے، تو ہمیں فی فائے فو فم کرتے ہوئے نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف نہیں جانا ہوتا، دھم، ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو فیل کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں، اس کے بارے میں نیوٹرل بھی تو ہوا جا سکتا ہے۔ نیوٹرل کیا ہے؟ نیوٹرل ہے کہ نہ میں اس کے بارے میں اچھا سوچوں نہ میں اس کے بارے میں برا سوچوں، اگر میں کسی چیز کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتی یا میں اس وقت پازیٹیو نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، میں کم سے کم اس نیگیٹیوٹی سے نکل آؤں جو میری انرجی کھا رہی ہے، جو میرے ٹائر میں سوراخ کر کے میری ہوا نکالتی ہے، ٹھیک ہے، سمجھے بات آئی؟ تو نیوٹرل ہونا پازیٹیوٹی میں بھی اور گریٹفل ہونے بھی، اس کو اگر ہم اسلام کے لحاظ سے سمجھے تو اس کو ہم یہ کہیں کہ بھائی اعتدال میں رہو نا، یا تو ہم نیگیٹو میں گھسے رہیں گے یا ہم اتنے پازیٹیو ہو جائیں گے نہیں نہیں جی بس 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 الحمدللہ، احسان کا معاملہ کرو، احسان مند رہو اور محسن بن جاؤ۔ محسن بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محسن بننا جو ہوتا ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی بہت 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 اشد ضرورت ہے کہ محسن مینس احسان ان دیٹ ویری سچویشن، اس سچویشن احسان کرنا، ٹھیک ہے، ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل کی بات ہے کہ ایک ریورٹ سٹوری جو ہے نا، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو نا آپ لوگ ابھی رمضان میں نہیں، رمضان میں شروع نہیں کیجیے گا، لیکن اپنے لیے ایک چیز بنا لیں کہ ریورٹ سٹوری ضرور سنا کریں کہ جو لوگ ہیں وہ اسلام کی طرف کیسے آتے ہیں، تو آپ کو بہت بہت ساری چیزیں ہم لوگ کیونکہ ہم الحمدللہ پیدائشی مسلم ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے فور گرانٹیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، تو ریورٹ سے ضرور پوچھا جائے کہ اس کو اسلام کی ایسی کیا چیز پسند آئی، تو سبحان اللہ کل میں سن رہی تھی تو وہ ہسٹری میں پڑھ رہے تھے تو ایک کیتھولک تھے، سبحان اللہ، تو وہ کیتھولک نے جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ اور پروپیگنڈا بھی کرتے تھے اسلام کے خلاف کہ اسلام جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، تو ان کو کسی نے سیرت کی کتاب دی،
تو انہوں نے جب ہند رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طریقے سے اسلام سے پہلے اسلام دشمن تھیں، اور سبحان اللہ انہوں نے جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہوا، تو وہ سب کچھ انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے سوچا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آئے ہوں گے تب تو یہ گئی، ٹھیک ہے نا، تب تو اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا، کیونکہ جب فتح مکہ آیا تو ایز ہی سیڈ کہ سبحان اللہ آئی واز ویٹنگ فار دا الٹیمیٹ ریونج اسٹوری. جب وہ ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے واو، اس چیز سے کہ انہوں نے ان کے سامنے ان کا اسلام بھی قبول ہوا، انہوں نے بیعت بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور یہ تھا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرما دیا کہ ان کو دیکھ نہیں پاتے تھے، وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن دیر واز نو ریونج. دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ چینج ہز پرسپیکٹو، اور وہ الحمدللہ دین کی طرف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو نیوٹرلٹی ہے، کہ اب یہ آپ دیکھیں محسن، وہ کہتے ہیں نا رحمت للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت للعالمین. اتنے عالم ہیں دنیا میں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے، ہم تو ایک دنیا کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنات ہیں، آرگنزمز ہیں، بہت کچھ ہے، ان سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. وہ جو ہیں ان کو جو اپنے مسلمانوں کے لیے کندھے جھکانے کے جن کا حکم ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ اپنے دل میں نہیں پاتے تھے کہ وہ ان کو دیکھ سکیں. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کی کہ آپ پوزیٹیوٹی کی طرف آئیں، بس ہو گیا، جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کا تو پچھلے کا سارا زیرو ہو جاتا ہے، بس ختم؟ نہیں، وہ اپنے دل کو نہیں کر پاتے تھے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ اگر الٹیمیٹ پوزیٹیوٹی کی طرف نہیں گئے تو انہوں نے اس کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی نہیں رکھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھا، اس پہ ڈویل نہیں کیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. کیونکہ بات ساری یہ تھی کہ یہ ہوا کیوں تھا، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے کہ اس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تکلیف پہنچے گی، اور وہ سخت ترین تکلیف پہنچانے کے لیے وہ اسٹیپ لیا گیا تھا. لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی تو سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ چیز چھوڑ دی، وہ نیوٹرل ہو گئے، وہ پوزیٹیوٹی کی طرف نہیں جا پائے. تو فار گیونگ ڈزنٹ مین کہ الٹیمیٹ ہر چیز ریسیٹ کر کے سب کچھ ویسے ہی کر لو، نہیں. ایوالونگ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ نیوٹرل تو ہوں، اور نیوٹرل کس کے لیے ہوں؟ اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے نیوٹرل ہوں، تاکہ یہ آپ کی انرجیز، آپ کی مینٹل، آپ کی ایموشنل، آپ کی فزیکل، آپ کی اسپرچل انرجی کو جو ہے نا وہ ٹیوب میں سے ہلکی ہلکی جو ہوا نکلتی رہتی ہے وہ چیز نہیں ہو، آپ کی انرجیز ڈرین نہ ہو. پھر وہ گلٹ کریپن ہوتا ہے کہ دیکھا نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا نا، پازیٹیو نہیں ہو نا. دس از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. تو کیوں اپنے آپ کو یہ نیوٹرل اسپیس نہیں دیتے؟ اب آپ جو سینیریوز آپ کے ذہن میں آئے تھے ہرڈلس کے وقت، اب آپ بتائیں کہ اگر آپ اس میں یہ والا فارمولا ڈالیں نیوٹرلٹی کا تو کچھ بہتری آئے گی؟ کون بتائے گا؟ اچھا بات پانی نے کہا ہے، اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ ریورٹ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنے ایمان کو ماشاء اللہ سے جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے جزاک اللہ خیر. تو یہ جو نیوٹرلٹی ہے یہ آپ کو شکر گزاری کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. دیکھیں شکر گزاری کیا ہے؟ الٹیمیٹ قدردانی. آپ الٹیمیٹ قدردانی کی طرف اگر نہیں بڑھ پا رہے تو آپ کس طرف بڑھ سکتے ہیں؟ اپریسیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کس طرف بڑھ سکتے ہیں؟ آپ جو ہے ریئلائزیشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور نیوٹرل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں نیوٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگلی سلائڈ پہ چلیں. ہاں، یہ فارمولا ہوتا ہے نیوٹرل ہونے کا. کیا چیز ہے نیوٹرل؟ کہ سب سے پہلے ریئلائز کرنا. ریئلائز کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ واٹ ہیپنڈ، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس اس وقت ہے کیا، میرے ہاتھ میں ہے کیا، ٹھیک ہے. شوڈ وڈ کوڈ سب نکال دیا. جب آپ ریئلائز کر گئے تو آپ نے کیا کیا؟ ایکسپٹنس آ گئی، ٹھیک ہے. ایکسپٹنس پہ ہم نے بہت لمبا اے سی ٹی کے ویبینار میں بات کی تھی کہ ایکسپٹنس کا ایکچوئل مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ الحمدللہ، اور اس چینل کو ضرور وزٹ کیا کریں یوٹیوب چینل پہ ہمارے، کیونکہ الحمدللہ وہاں پہ ہم جتنے بھی ویبینارز ہوتے ہیں سب چیزوں کا ماشاءاللہ ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ ہمارے ایڈیٹر کو کے لیے بھی شکر گزاری کا جو ہے نا اظہار کیا کریں، ماشاءاللہ بہت ٹائم دے کے ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ، الحمدللہ. صحیح، یہ آپ کے لیے بنا بنایا کام ہوتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. تو ایکسپٹنس آتی ہے، آپ ریئلائز کیا، آپ نے وہاں سے کیا چیز کی جڑ کاٹ دی؟ شوڈ وڈ کوڈ، ٹھیک ہے.
پھر آپ ایکسیپٹنس کی طرف آئے کہ ہاں بھائی یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ایک چیز ہو گئی, تو اب آپ کس چیز کے قابل ہو جائیں گے؟ ایکنالج کرنے کے. ایکنالج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوکے یہ برے ویریبلس ہیں, یہ اچھے ویریبلس بھی ہے. ان مع العسر یسرا, کہ بھائی عسر ہوا ہے تو یسر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ ایکنالج کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو آپ اپنا فوکس شفٹ کرنے کے بھی خود ہی قابل ہو جائیں گے کہ بھائی اوکے ناؤ ویئر شوڈ آئی فوکس مائی انرجیز. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا کہ ویئر فوکس گو یور انرجی فلوز. صحیح ہے, سمجھنے بات آ رہی ہے کہ آپ کا فوکس کہاں پہ ہے. اگر آپ فوکس کریں گے میرے ساتھ یہ برا ہوا, 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 تو ہوا ہے تو کیا کریں سوچیں. ٹھیک ہے, تو ہوا ہے نا, تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو اچھا آئے گا نا. اور اچھا زبردستی والا نہیں کہ جو ہے نا دیکھیں یہاں پہ بارش ہو رہی ہے, یہاں پہ جو ہے نا سڑکوں پہ پانی کھڑا ہو گیا, پھر آپ سے کوئی کہے اللہ کا شکر کرو نیپٹیون پہ نہیں جاتے. نیپٹیون پہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پریشر میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہیرو کی بارش ہوتی ہے. بنا سوچا یار تھوڑا سا وزٹ کر کے آتے ہیں نیپٹیون. ٹھیک ہے, ہیرے لے کر آتے ہیں. صحیح ہے نا, تو ہیرو کی اگر بارش ہو رہی ہو تو کیا ہوگا, سر پہ پڑیں گے نا تو لگ پتا جائے گا سارے ہیرے جواہرات. ٹھیک ہے, تو سوچیں چیزوں کو کہ وہاں پہ ہم رہنے کے قابل نہیں ہے نا. ہم اسی الحمدللہ جو یہ دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پرفیکٹ بنائی ہے سبحان اللہ کہ 0.1%, 0.0001% اگر گریوٹی میں فرق آ جائے تو ہم اس دنیا میں چل نہیں سکتے, کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, ہم زمین پہ پاؤں رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے, یا تو ہم فلوٹ کر رہے ہوں گے یا پھر ہم زمین سے پاؤں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. تو یہ احسان لیکن ہم اس وقت نہیں کہ جب میرا اتنا کوئی نقصان ہوا ہو بہت بڑا, اس وقت اگر ہم ایک بندے سے کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو دیکھو گریوٹی ہے, بھائی میرا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے, میرے تو حکمت کیا ہوتی ہے نا, وقت اس وقت میں دیکھیں کہ اس مشکل کے ساتھ اسی لیول کی آسانیاں آتی, اس سے ریلیٹڈ آسانیاں آتی. ٹھیک ہے, اب جیسے گیس چلی گئی ہے, لائٹ چلی گئی ہے, افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے. اب اس وقت ہم بیٹھ کے یہ والی چیزیں گنیں کہ دیکھو صبح تو آ رہی تھی نا, آتی تو ہے نا, دیکھو گیس اور لائٹ آتی تو ہے نا. یہ غصہ دلانے والی بات ہے دوسرے آدمی کو جو کام کرنے کھڑا ہوا. صحیح ہے نا, یہ پرفیکٹ غصہ دلانے والی بات. اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اور چیزیں موجود ہیں, آج ہم ان سے افطار کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پکوڑے روز کھائیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ 50 چیزیں ہوں. ٹھیک ہے, کھجور کھا کے صحیح معنوں میں سنت نبی کے لحاظ سے روزہ کھولیں. ٹھیک ہے, کہ پانی پی کے, کھجور کھا کے, تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو باقی اس پہ فوکس کرنے کے قابل بھی بنائیں گے کہ ہاں اس حالت میں اس چیز کے ساتھ یہ والی آسانی تو آپ کو شکر گزاری کی طرف یا پازیٹیوٹی کی طرف دے کے جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ یار دیکھو آتی تو ہے نا گیس, تو اس بات پہ کیا جواب ملے گا؟ یہاں آتی ہے, بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا کہ گیس آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کا نیٹ بند ہو جائے اور آپ ان کو کال کر رہے ہیں اور آپ وہ جو ہے ٹائم آتا ہے, بالکل الحمدللہ دیکھیں یہ چیز ہے نا, اب آپ فوکس کرنے کے قابل ہو گئے نا کہ یہ چیزیں کام آتی ہیں یہ نہیں. ٹھیک ہے, ایون مائکرو ویو بھی چائے بن جاتی ہے, لیکن اگر گیس اور لائٹ دونوں گئی ہوئی تب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزوں کے سوچیں گے کہ بھائی اوکے کون سی وہ چیز ہے جو مطلب پکانے کے لیے نہیں, میں اس وقت آپ کو کیا کہتے ہیں مطلب فوری یوز کر کے بسکٹس دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پھل ایسے ہیں کہ آپ نے کیلا پکڑا دیا بچوں کو کہ بھائی کیلا کھا لو الحمدللہ, بھوکے تو نہیں ہے نا. پیکٹ آئٹمس, بالکل پیکٹ آئٹم پروسیسڈ ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ فیل کہ پروسیس چیزیں بچوں کو زیادہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو پھلوں کی طرف زیادہ بچوں کو لائیں, کھجور کی طرف زیادہ بچوں کو لائیں انشاءاللہ العزیز. تو یہ سب وہ آپ کے ریسورسز ہیں کہ جب آپ پازیٹیو ریسورسفلنس مائنڈ سیٹ میں ہوں گے, جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں بات کریں گے کہ what does it mean to be resourceful and what does it mean to have resources. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ کام میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ضروری ہے. تو یہ فارمولا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ نیو پیٹرنس آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ کیونکہ جو ہمارے پاس الحمدللہ کلائنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے تو آتی ہے, شکر گزار ہو بھی جاتی ہوں, لیکن کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ پھر میں ویسے ہی سوچنے لگتی ہوں, پھر ویسے ہی ہونے لگتا ہے میرے ساتھ, پھر میں جو ہوں اس چیز میں پھنس جاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ ریئلائز, ایکسیپٹنس, ایکنالج, اب اس فارمولے پہ آج ہمارا جو آج مین چیز ہے نا وہ یہ ہے
کہ ٹاکسیسٹی اس فارمولے کے رکھ کے ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ خود اپنے ساتھ ٹاکسک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اپنا ایسی تیسی خود الحمدللہ بہت دل، جیسے کیا کہتے ہیں وہ، جب وہ کہتے ہیں نا کہ 14 اگست کو ہم بہت عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، تو ہم اپنے ساتھ ٹاکسیسٹی بہت عقیدت و احترام سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کہ what do we not realize about ourselves. اپنی اپنی ذات میں جا کے دیکھیں کہ میں، ٹھیک ہے، اپنا نام انسرٹ کریں ادھر، اپنے ساتھ کیا چیز ریئلائز نہیں کرتی یا کرتا. اور آپ کچھ کوئی بولے اب میں بہت تھک گئی ہوں، ٹھیک ہے نا، اب مجھے کوئی ایک اچھا فیڈ بیک چاہیے، بات کرنا شروع کریں. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ والا فارمولا، یہ ہر اس میں دیکھیے، ہر ایسپیکٹ آف لائف دیکھتے. جیسے آپ لوگ ماشاء اللہ سے ابھی کچھ ہمارے جو ہیں جو ریبوٹ آپ کا ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، الحمدللہ ریبوٹ رمضان کا ویبینار ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کا کمیونیکیشن کا ہوا تھا ماشاء اللہ کوچ سارا کے ساتھ. تو ریلیشن شپ ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا، اسپاؤسز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، سبلنگس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، آپ کا اپنا سیلف ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا آپ اگر پیرنٹس ہیں ماشاء اللہ سے، تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے. پھر آپ کا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسپرچل لیول پہ، کہ سب لوگ، اب ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی کہ میں جو ہے نا وہ عام اپنی لائف میں قرآن سے نہ جڑوں، یا میں استغفر اللہ، یا میں جو ہوں چاہدو جو نہ پڑھوں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کرنا چاہتے ہیں اور رمضان میں سپر ہائپڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں. اور کیونکہ الحمدللہ رمضان اللہ کا خاص مہینہ ہے، اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم کم سے کم سونے میں کتنی ساری چیزیں بھی عجیب کر لیتے ہیں، ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، نیند میں خلل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ، اس کے باوجود ہم انرجیٹک فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا ہم اتنی گرمی میں ہم پانی نہیں پی پا رہے ہوتے، اس کے باوجود الحمدللہ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں پورے دن میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری نمازیں بھی پورے وقت پہ ہوتی ہیں، اس میں ہم نوافل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دورہ قرآن میں جا رہے ہوتے ہیں یا دورہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کسی نہ قرآن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. اپنے اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی چل رہے ہوتے ہیں، پھر تراویح اتنی لمبی ہماری چل رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ، اور سب کے تہجد بھی چل رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس اور اکنالج میں کیا فرق ہے؟ او زبردست سوال. اچھا جی، ایکسیپٹنس اور اکنالج میں کیا فرق ہے؟ اچھا پہلے ہم یہ بات کمپلیٹ کر لیں پھر ہم بتاتے ہیں کہ ایکسیپٹنس اور اکنالج میں کیا فرق ہے. اچھا تو جب ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں، پھر ہمارا جو روٹین، جو پھر ہمارا عید کے بعد سے آنا شروع ہوتا ہے، روٹین آتا ہے، وہ ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. سوال یہ ہوتا ہے اس وقت کہ کیا واقعی صرف رمضان کی ہی برکتیں تھیں؟ ٹھیک ہے، تو ریئلائز کرنے کی یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ میں نے اپنے شاید پچھلے رمض میں یہ بات کی تھی کہ یہ ہو گیا تھا رمضان میں، یہ ہو جاتا ہے. ریئلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں یہ کرتی ہوں. یہ دو اسٹیٹمنٹ میں سمجھ میں بات آئی کہ کیا فرق ہے. I do this in Ramzan and this happens in Ramzan with me. ٹھیک ہے، رمضان میں تو یار میں یہ بھی کر لیتی ہوں، یہ بھی کر لیتی ہوں، یہ بھی کر، رمضان کے بعد نہیں ہوتا. تو کیوں؟ یو ہیو، جب آپ اس بات کو ریئلائز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں بھی جو بندی ہوتی ہے نا وہ میں ہی ہوتی ہوں، یا بندہ ہوتا ہے نا وہ میں ہی ہوتا ہوں، جو کر رہا ہوتا ہوں یا کر رہی ہوتی ہوں، اور میں ہی اپنے ہاتھ سے کر رہی ہوتی ہوں، میں ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے. اللہ میری اس میں برکتیں ڈالتے ہیں، ایفرٹ مزید پھیلتا ہے، لیکن ایفرٹ پہلے آتا ہے، برکتیں اور توفیق جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ بعد میں آتی ہیں، وہ ہمارے مینیفیسٹ کرتے ہیں ہم، لیکن انیشیشن کے بعد مینیفیسٹیشن آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اسلامک پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کہ انیشیشن آپ کی طرف سے ہی آئے گی. بدر میں 313 مسلمان پہلے بدر پہنچے ہیں، فرشتے بعد میں آئے ہیں، ایٹ دا ٹائم آف بیٹل آئے ہیں، بیٹل سٹارٹ کرنے کے بعد فرشتے آئے ہیں. یہ ورنہ کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر سے بھی نہ نکلتے، اللہ تعالیٰ ان کو وہیں ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ القدیر ہے نا، یہ بیٹل ہوتی ہی نہیں کہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہم بیٹل پہ جا رہے ہیں مکہ کی طرف سے، وہ چلو بھائی وہ گھر سے بھی نکلے نا، وہ مکہ پار بھی نہ کرتے اور سب کے سب ایک ساتھ ختم ہو جاتے. تھا نا ممکن، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، وہ لوگ آئے، 1000 کی تعداد میں آئے،
اور یہ یہاں سے 313 کی تعداد میں نکلے، وہاں پہنچے، ایک دوسرے کو اسیس کیا، ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں نا ٹینجیبل اینٹی کی حیثیت سے ریئلائز کیا کہ ہاں بھائی یہ اتنے ہیں، ہم اتنے ہیں، اس کے باوجود کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ایکسیپٹنس تھی کہ odds are not with us. ٹھیک ہے، جو ایکسیپٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو حالات ہے نا اس کو اس کے لحاظ سے قبول کرنا، اس کو یہ کہنا ایکسیپٹنس پہ کہ ہاں بھائی یہ میرے سامنے یہ چیز ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، فلاں فلاں فلاں، تم نے یہ نہیں کیا تھا تو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تم نے وہ نہیں کیا تھا، تم پہلے یہ کام کر کے نہیں رکھے تھے، بوتلیں بھر کے نہیں رکھی تھی. نہیں، اس پر گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے، فل اسٹاپ. گھر میں ٹھنڈا پانی اس لیے نہیں کہ اس نے بوتل نہیں بھری تھی، گھر میں ٹھنڈا پانی اس لیے فل اسٹاپ کس پوائنٹ پہ لگانا ہے. فل اسٹاپ بہت ضروری چیز ہے پنکچویشن میں، کہ ہم لوگ فل اسٹاپ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، فل اسٹاپ کہاں لگانا ہے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں میٹر کرتی کہ ہاں 1000 کی تعداد میں لوگ ہیں، 313 کی تعداد میں ہم لوگ ہیں، odds are not with us. یہ ایکسپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب اس کو ہم ایکسپٹنس کہتے ہیں. اب ایکنالج کیا چیز ہے؟ ایکنالج اس کے بعد کا وہ ہے. ٹھیک ہے، ایکنالج یہ ہے کہ اوکے یہ سب کچھ ہے تو اللہ بھی تو ہے نا، الحمدللہ اللہ نے یہاں بلایا ہے تو اللہ ہی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تو سبحان اللہ، دس از ایکنالجمنٹ. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ ایکسیپٹنس، ابھی کس نے سوال کیا تھا ایکسیپٹنس اور ایکنالج کا مطلب؟ جی آپ کو یہ کلیئر ہوا کہ what does it mean to know what is acceptance and what is acknowledgement؟ جی بارک اللہ فیک. اوکے جی، تو جب آپ ایکنالج کرنے کے قابل ہو گئے، اب آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے چھوٹا بوٹا کوڑا نکل گیا. ٹھیک ہے، ریئلائز کر لیا کہ ہاں بھائی یہ ہے. ٹھیک ہے نا، گھر میں پیاز ہیں، ٹماٹر ہیں، لہسن ہے، ادرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، دہی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تھوڑی سی چکن پڑی ہوئی ہے، اب میں کیا بنا سکتی ہوں؟ اب آپ ایکسیپٹنس پہ آئیں گے، دیکھو جو بھی بنے گا نا اتنا ہی بنے گا. ٹھیک ہے، اور چکن بھی آدھا کلو ہے، 6 آدمیوں کا کھانا نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں نے دال بھی ایڈ کرنی ہے، اس کے ساتھ میں تھوڑے سے انڈے بھی ابال سکتی ہوں. اب آپ اپنے ایکنالج پہ آئیں گی، پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ کام تو کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ اگر یہاں پہ پھنس گئی کہ دیکھو میں نے اس وقت بھی کہا تھا نا 2 کلو چکن لے آنا، نہیں لے کے آئے، اب نہیں لے کے آئے، اب کوئی لاگے بھی نہیں دے گا، اب ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت میں نے کہا تھا یہ لے آؤ، اس وقت کہا تھا یہ لے آؤ، اب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نا آپ جب یہ سب کچھ بول رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ آپ کے بولنے سے مینیفیسٹ ہو کے آپ کے پاس آ رہا ہے؟ جب میں نے تم سے پرسوں کہا تھا چکن لے کے آ جاؤ، تم کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو کیا پرسوں کی چکن آپ کے آج بولنے سے آ جائے گی؟ آئی چکن گھر اڑ کے ذبح ہو کے کہ چلو میں آ گئی، پرسوں کہا تھا نہیں آ سکی تھی آج آ گئی؟ نہیں ہو رہا نا. تو اپنے انرجیز کو کہاں لگانا ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑا کروشل چیز ہے. یہ وہ نیوٹرل کا وہ ہے کہ اوکے ابھی میں آ جاؤ، ابھی کیا ہو سکتا ہے، وہ کیوں کیسے کیا، وہ ہم بعد میں جب بیٹھیں گے نا اینالائز کرنے کے لیے کہ دیکھو اس سے فیڈ بیک کیا لینا ہے، کہ وقت پہ کام کرنا ضروری ہے، یہ چیز کرنا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ابھی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابھی کے لیے کیا ضروری ہے، یہ آپ کا نیوٹرل لیول پہ آنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ اور جب آپ وہ کرنے کے قابل ہوں گے تو ان مع العسر یسرا. یہ جو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں نا، کوشش کرا کریں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہو. میرے الحمدللہ میرے استاد نے جب یہ بات کی تھی، اور واقعی اس سے زندگی بدل جاتی ہے، کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں نا، جو چیزیں آپ اپنے موبائل میں سیو کرتے ہیں نا وہ نہیں، کیونکہ وہ تو پھر وہ چیز اس لیے سیو ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس جب ختم ہوگا نا 10,000 ٹوٹکے ہوں گے، ریسیپیز ہوں گی، اور جب ہمارے پاس اسپیس ختم ہوگا تو ہم بغیر دیکھے اڑا دیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں تو اس لیے سیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یا اسٹیٹس پہ ڈالنے کے لیے سیو ہوتی ہیں، لیکن اس کا ہمارے اندر جانے والا سین نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو سیو ہی رہ جاتی، بالکل ایگزیکٹلی سیو ہی رہ جاتی ہیں، پھر وہ ہم ڈیلیٹ، پھر سیو سے وہ ڈیلیٹ پہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری میں لکھا ضرور کریں، ایک جملہ لکھیں، ڈیٹ پیٹ ڈال کے، ڈیٹ روز کی ڈیٹ ڈال دیں، یہ نہیں کہ اس والی ڈیٹ والی نہیں، سمپل ایک چھوٹی سی ڈائری جو ہوتی ہے وہ لے کے اس میں ایک چیز ضرور لکھا کریں. تو انہوں نے ہمیں ہوم ورک دیا تھا ہمارے استاد نے، کہ اللہ کے وعدے جب تم پڑھ رہے ہو نا قرآن، تو کوئی اللہ کا وعدہ ہے نا وہ اپنے پاس لکھو.
اردو میں لکھو، بھلے تم اس سے نہ لکھو، اور اپنے قرآن میں بھی نا اس کو ہائی لائٹ کر دو. تو اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے نا وہ پھر اترتا ہے دل میں، وہ چیز پھر آپ کے ذہن میں لاشعور میں جا کے بیٹھتی ہے. جب آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں، جب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یار اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کے ایکسیپٹنس میں آپ کے لیے آسانی بناتا ہے. ٹھیک ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے، تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن ٹاکسک والا شکر پہ اور زیادہ ملے گا. ایک بچہ آپ سے کہتا ہے اماں آپ بہت اچھی ہیں، اماں بہت اچھی ہے، پھر سب سے پہلا سوال تو ہم نہیں کیا چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے. لیکن نہیں اماں آپ واقعی بہت اچھی ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی تھی اماں، ایم ریئلی سوری. ایک بچہ ہے اماں ہو گیا تھا نا، سوری نا. تو آپ کا دل کس بچے کی طرف جائے گا؟ اور اگر اسی سوال کو دوسری طرح پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی چپل کس طرف بچے کی طرف پہلے جائے گی؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ہمارے یہاں تو یہ والے سین بھی چلتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سوچیں کہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ہمیں نیوٹرلٹی کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ ہمارے ایکسیپٹنس جسے کہتے ہیں نا ایکسیپٹنس کو انہینس کرتے ہیں، وہ ہمارے ایکنالجمنٹ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ وعدہ ہے تو یہ تو میرے پاس آنا ہی ہے. اللہ نے وعدہ کیا کر دیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جتنا تمہارا رزق لکھا ہے، نہ تم سے ایک دانہ کم کھا کے مرو گے، نہ ایک دانہ زیادہ کھا کے مرو گے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہونا ہے، وہ تو ہونا ہے. تو سکون نہیں مل جاتا کہ ہم سب سے زیادہ کسی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، رزق کے بارے میں، رائٹ؟ جبکہ اللہ نے بول دیا کہ جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا نا اس سے پہلے تم نے جانا نہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہونا، نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا، بالکل ایگزیکٹ اتنا ہی. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. پچھلے بہت سالوں پہلے کی بات ہے، جب جو ہے نا اس میں جب حالات کراچی کے بہت خراب ہوا کرتے تھے، تو ایسا ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا اور واقعی دل دہل گیا تھا کہ ڈرائیو بائی شوٹ ہوا تھا ایک ہوٹل کے باہر. تو وہ ہوٹل جن کا انتقال ہوا، سبحان اللہ، انہوں نے دوسری پلیٹ آرڈر کر دی تھی، اور وہ دوسرا ان کا جو جسی طرح کہتے ہیں دوسرا راؤنڈ وہ آ چکا تھا، ان کے سامنے رکھا تھا، اور وہ سٹارٹ کرنے والے تھے کہ شوٹنگ ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ یہ اتنا ہی کھائیں گے، اس سے کم، اس سے زیادہ ان کے سامنے زیادہ رکھا ہوا تھا، وہ ان کے منہ میں نہیں جا سکا. سبحان اللہ، سوچے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، وہ ان کے منہ میں نہیں گیا. انہوں نے پے بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، پھر بھی نہیں گیا. تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو اللہ کی اور جیسے وہ آیا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، بالکل دیکھیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا. اللہ نے آپ سے سورۃ دہا میں کیا وعدہ کیا ہے؟ ہمارا سوف یعطیک ربک وترضی، کہ بے شک ان قریب وہ تمہیں عطا کرے گا جو تمہارا رب ہے. وہ یعطیک ربک، دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اگر ہم پڑھیں اور اس کو صحیح معنوں میں سوچیں کہ یہاں پہ یہ لفظ کیوں ہے یوتی کا ربو کا. اگر صرف یوتی کا ہوتا کہ وہ تم کو ادا کرے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ رب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایمفیسائز کیا گیا یوتی کا ربو کا، وہ عطا کرے گا تم کو جو تمہارا رب ہے، ربو کا تمہارا رب ہے. یوتی کا ربو کا فترزا، جو تم کو راضی کر لے گا. یہ اس قدر پاورفل وعدہ ہے نا، اس قدر پاورفل وعدہ ہے جو تم کو راضی کرے گا. اب آپ سوچیں کہ جب آپ اپنے کچھ 15 سال پہلے اپنی ذات میں 15 سال پہلے چلے جائیں، ریوائنڈ کریں اپنے آپ کو. 15 سال پہلے جو ہے آپ کو ایک موبائل چاہیے تھا، یا چلیں میں اگر آپ کو سمپل مثال دوں، میرے پاس موبائل آیا تھا 2003 میں. میرا سب سے پہلا موبائل تھا نوکیا 1100، ٹھیک ہے، جس کے اندر کیرم تھا، میرا فیوریٹ ترین موبائل تھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیرم والا گیم تھا. تو اب اگر کوئی اس وقت مجھے ڈبا پیک نوکیا 1100 دے، وہ بھی سیکنڈ ہینڈ تھا میرے پاس تو، ٹھیک ہے، تو کیا وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ سوچیں، کوئی آپ کو اس وقت جو آپ کو باربی کا ڈال ہاؤس، ہم 10 سال کی یا 12 سال کی عمر میں آپ کا فیوریٹ ترین ٹوائے تھا، کوئی آپ کو اس وقت باربی کا ڈال ہاؤس بڑا والا گفٹ کرے، ٹھیک ہے نا، سارے لوازمات کے ساتھ، وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کوئی جیسے میری بڑی خواہش تھی، اچھا آپ کا بھی ہے، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی آپ کو جو ہے نا، جیسے میری بڑی خواہش تھی کہ میرے پاس واک مین ہو، کوئی مجھے اس وقت وہ کیسٹ والا واک مین گفٹ کرے، تو میں کہوں گی نا بھائی، مطلب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے،
आई एम हियर टू लिसन। ठीक है ना, सही है, सुभान अल्लाह, कि ये हमें नहीं मिलेगा ना। तो इसी तरीके से जब अल्लाह हमें दे रहा होता है ना, तो अल्लाह को पता होता है कब देना है, जो मेरे बंदे को सही मानों में राजी करेगा, जो मेरे बंदे को सही मानों में खुश कर देगा। हमें नहीं पता आज से 6 महीने बाद मेरी क्या प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है, अभी मेरा दिल बस अटका पड़ा है, ये सूट चाहिए, ये यही वाला चाहिए। ठीक है, बाद में उस वो मुझे अगर नहीं मिला, मैं गई भी, पैसे लेके गई भी, सब कुछ हुआ, लेकिन पता चला कि जी खत्म हो गया। ईद पे मैंने कुछ और बना लिया। अब मेरा मेरा जो ईद पे मेरा जोड़ा है वो भी बड़ा अच्छा है, लेकिन मेरा दिल कहाँ अटका पड़ा था, उसमें अटका पड़ा था। वो वही वाला सूट ना, वो वाला नहीं मिला ना, हाय वो वाला नहीं मिला ना। और जब भी हम इस वाले सूट को अपने देखेंगे ना, हमें वही वाला सूट याद आएगा कि वो वाला नहीं मिला था। ये वो सूट है जो मैंने उस वक्त लिया जब मुझे वो वाला सूट नहीं मिला। हम ये नहीं सोचेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें पहन के, मैं इसमें भी तो अच्छी लगी ना, सबने मेरी तारीफ की तो। हाँ, मैं सबकी तारीफ लेके क्या की, हाँ ये अच्छा है, लेकिन अगर मैं वो पहनती ना तब तो लोग अश अश कर उठते। ठीक है ना, मैं मिस वर्ल्ड बन जाती। सुभान अल्लाह, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये जो अल्लाह का वादा है ना, फलसौफ युक्ति का रब का फतरजा, इसको अपने, अगर कुछ और ना ले सके तो ये आपका न्यूट्रल रहने का वो है कि इस वक्त मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अल्लाह मुझे वो चीज देगा जो मुझे राजी करेगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगर 20 साल पहले अगर कोई मुझसे कहता कि आप जो है साइकोलॉजी पढ़ेंगी, ठीक है, आप इस्लामिक साइकोलॉजी पढ़ेंगी और आप इस तरह के वेबिनार्स कर रही होंगी, तो मैं उनसे यही बात कहती कि देखिए आपको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। सुभान अल्लाह, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसे हालात पैदा हुए मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक के दरवाजे खोले, अल्लाह ने फजल के दरवाजे खोले मेरे लिए कि यहाँ तक पहुंचे, अल्लाह ने बेहतरीन लोगों का साथ अता किया। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने इर्द-गिर्द देख के कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपकी रिसोर्सेज़ से, अब ये वेबिनार आप तक पहुँचाने के लिए देखें, बहुत से लोग जो हैं इसको सेट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, लोग अपना टाइम देते हैं। जो जो स्पीकर है उसकी बात नहीं कर रही, पीठ पीछे जो और हो रहा होता है, माशाल्लाह टेक्निकल उस पे होते हैं, इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, फिर वो उसको मज़ीद दिया जाएगा। क्या कहते हैं उसको, एडिट करके फिर इसको पोस्ट भी किया जाएगा। ये आपके हक में है, ये आपके लिए माशाल्लाह से कितना काम हो रहा है। तो इनकी इनकी भी कदरदानी करना हमारे ऊपर फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, कि ये सब कुछ हम तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये हम कब करने के काबिल होंगे, जब हमारी जिंदगी से कुड़ा बुड़ा छुड़ा निकलेगा, जब हमारी जिंदगी से ये निकलेगा कि ये क्यों हुआ, तुमने ये नहीं किया था, तुमने वो नहीं किया था, फला ने ये नहीं किया था, फला ने ऐसा कहा था, फला 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 फला, डिका 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 डिका। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जिंदगी में निकलेंगी, तो हमें सही मायनों में पता चलेगा कि इस वक्त मेरी जिंदगी में क्या कुछ है। और जो इस वक्त मेरी जिंदगी में है ना, ये वो चीज है जो मैंने अपने पिछले टाइम में जिंदगी के किसी न किसी पॉइंट पे अल्लाह से मांगी थी। कभी ये रियलाइज हुआ है कि द पॉइंट एम आई ऑन विच आई एम राइट नाउ इज द पॉइंट दैट आई वांटेड एट सम पॉइंट इन माय लाइफ। सोचिए जरा इस बात को। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग थिंग दैट आई राइट, सुभान अल्लाह, कि इस वक्त जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये वो वक्त है जो पिछली जिंदगी में कहीं ना कहीं मैंने मांगी थी अल्लाह से, जो मेरे पास उस वक्त नहीं थी। तो अल्लाह तो आपको देगा ना, लेकिन अल्लाह को पता है, वो अल अलीम है, अल्लामुल गुयूब है, कि उसको पता है कि कब देगा, कब देना है मेरे बंदे को, कि सही मानों में वो इससे फायदा उठाने के काबिल तो हो। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह हमें दे रहा है, क्या वाकई हम इस काबिल हैं कि हम डिजर्व करते हैं इस चीज को। तो न्यू पैटर्न्स जो आप यहाँ पे अपने रेजोल्यूशंस बनाते हैं रमजान में, आप सब कुछ करते हैं, ये रियलाइज करके कि मैं करती हूँ, तो ही आप इसको सही मानों में अपनी जिंदगी में आगे लेके जाने के काबिल हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बारक अल्लाह फीक, वो जानता है कब देना है, क्या देना है। लेकिन मैं तो बैठ जाऊंगी ना पाँव रगड़ने के लिए, नहीं मुझे मुझे अल्लाह मियाँ मुझे तो अभी चाहिए था ना, अल्लाह मियाँ ने मुझे नहीं दिया, नहीं भाई। ठीक है ना, तो अ, हाँ बस वो नहीं मिला ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह वाकई क्या वाकई अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक है, तो वापस आते हैं अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। क्या अब समझ में आया कि ये न्यूट्रल रहने का फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, किस एस्पेक्ट में यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको जोड़ता है एक्शन से।
اور شوڈ وڈ کوڈ وغیرہ آپ کو لے کے جاتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے ٹاکسک ہے. آپ مجھے رہنا ہے, اب مجھے رہنا ہے وہ والی چیز ہے کہ مجھے اس عمر میں اس تعلیم کے ساتھ مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے ناسا کا ایسٹرونٹ بننا ہے بس, مجھے نہیں پتا, مجھے چاند پہ جانا ہے اگلے والے مشن میں جانا ہے, بس جانا ہے, چاہے ہیلتھ کے کچھ بھی مسئلے ہوں کچھ بھی, میں نے تو جانا ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا, تو یہ ٹاکسٹی کی طرف جاتا ہے. پھر میں اس بات پہ بیٹھ کے رہوں, دیکھو میں مجھے چاند پہ لے کے نہیں جاتا کوئی, دیکھو میں ایسٹرونٹ نہیں بن سکی ناسا کی, ہائے بیچاری میں. ٹھیک ہے, تو یہ وکٹم مینٹالٹی ہے جو کہ ہم جس قابل ہوں اس وقت میں ہم جتنے قابل ہوں. تو یاد رکھیے محسن, جو ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ محسن کیا ہوتا ہے, اس سچویشن میں اس وقت ہم جس چیز کے قابل ہیں وہ چیز کر دیں, پرفیکشن نہیں. آپ سوچئے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے ہم سے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی فرض معاملے میں, کسی بھی نفل معاملے میں پرفیکشن مانگی ہے. جواب دیں ذرا اس بات کے ایک لمحے کو سوچ کے, اپنے آپ کو جواب دیں کہ جو ہمارے فرائض ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں اس میں بھی, اور جو ہمارے نوافل ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہا جاتا ہے یہ ایکسٹرا ہیں یہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں بھی کہیں پہ پرفیکشن اگر اللہ نے مانگی ہوتی ہم سے کیا ہوتا ہمارا. ٹھیک ہے نا, تو احسان کا مطلب کیا ہے, احسان کا مطلب وہ ہے اس لیول پہ, اس ٹائم میں, اس سچویشن میں جو سب سے بہترین سٹیپ آپ لینے کے قابل ہیں, ایکشن وہ لے لیں. اگر آپ کسی اس وقت معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پیچھے ہٹنے کے قابل ہیں, ہٹ جائیں. اگر آپ شدید ترین غصے میں ہیں اور آپ دوسرا بندے کی بس چند سانسوں کا مہمان لگ رہا ہے آپ کو, وہ اگر آپ وہیں کھڑے رہے اور آپ دھم دھم کر کے دروازہ دھم سے بند کر کے باہر چلے گئے, آپ اس وقت اسی چیز کے قابل تھے. ٹھیک ہے, اب آپ اس وقت یہ نہیں کہ نہیں یہ تمیز و تمدن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. میں بہت پیار سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, مورخہ اردو کے وہ نہیں لکھے بیٹھ کے آپ سلیس اردو میں نہیں بول کے جائیں گے آپ, بس خاموشی سے اٹھ کے جانے کے قابل ہیں, آپ چلے جائیں. یہی آپ کا اس وقت پہ احسان ہے. بعد میں آپ اس پہ ریفلیکٹ کر کے, ہاں آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ ہاں بعد میں یار اس وقت یہ ہوا تھا and I was really getting out of control, I'm sorry, اور بعد میں جو بھی کریں, لیکن بعد میں اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہنا چاہیے, بعد میں اس کو ری وزٹ کرنے کے قابل اپنے آپ کو رکھیں. یہ نہیں کہ دوسرے بندے کو مار دیا بعد میں کہنا یار سوری یار تمہیں قتل کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ والی چیز نہ کریں. صحیح ہے, جگہ کو چھوڑنے کے قابل رکھیں, اپنے آپ کو قابل رکھیں. کیا خیال ہے, صحیح ہے. سو ریئلائز what you have in that situation only. ٹھیک ہے, accept the fact that it happened, why it happened, how it happened کو مارو گولی. ٹھیک ہے, this happened. ٹھیک ہے, now what, acknowledge پہ آ جاؤ. acknowledge کیسے کرنا ہے, اوکے یہ برا ہے, اس کے ساتھ اب یہ اچھا ہے کہ میں اس وقت کیا کیا کر سکتی ہوں. آپ دیکھیں سبحان اللہ, کل جمعہ گزرا ہے, رائٹ, ماشاء اللہ. جمعے کو آپ نے کیا پڑھی ہے, سورہ کہف. اب آپ دیکھیں کہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے, ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ اس میں وہ جب ان بستی والوں کے پاس پہنچے, ان کے پاس لوہا تھا. ذوالقرنین اپنے ساتھ کیری نہیں کر رہے تھے وہ لوہا, انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ لوہا ہے, اپنے پاس سے آپ کے پاس لوہا ہے, آپ لے کے آئے, آپ اس کو پگھلاتے ہیں. تو یہ چیز انہوں نے کیوں نہیں سوچی کہ ہم پگھلا کے دیکھتے ہیں. ان کے پاس لوہا تھا, ان کا رکھا ہوا تھا, کیونکہ لوہے کی جو چیزیں وہ یوز کر سکتے تھے, جیسے لوہا یوز کرے تھے ویسے ہی یوز کر رہے تھے. انہوں نے آؤٹ سائڈ دا باکس سوچنے کی نہیں سوچ پائے. وہ ذوالقرنین آئے, انہوں نے ریسورسفل تھے, انہوں نے کہا بے شک لوہا لے کے آؤ, ہم اس کو پگھلاتے ہیں, ہم اس کو بناتے ہیں. وہ اس کے بعد بھی انہوں نے سب کچھ کرنے کے بعد کس سے دعا کی, کس کی طرف شکر گزار ہوئے, اللہ کی طرف شکر گزار ہے. اور انہوں نے یہ بھی ایکنالج کیا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے, یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ کا اذن ہے, اس کے بعد اللہ کے اذن سے یہ دیوار ختم ہو جائے گی, اور جب یاجوج ماجوج کا وقت ہوگا وہ باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو سبحان اللہ اپنے لیے بھی دیکھیں کہ جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو وہ مشکل پورے وقت کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ کے اذن سے آئی ہے, اللہ کے اذن سے ختم ہوگی. ٹھیک ہے, اس وقت میں نے کیا کرنا ہے, جو اللہ کے اذن سے میرے پاس چیزیں موجود ہیں, چاہے وہ میرے کریکٹر کے اندر ہو, میرے بلیف سسٹم کے اندر ہو, چاہے وہ ٹینجیبل ریسورسز کی حیثیت سے میرے سامنے ہو, انہی میں رہتے ہوئے میں نے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے,
This is how you create new patterns. ठीक है, सही है? कोई सवाल है, कोई जवाब है जिस पे हम, वरना हम फिर दुआ की तरफ बढ़ते हैं। अब आप दुआ लगा सकते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये जो दुआ है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, कि आप देखें ये दुआ कितनी खूबसूरत है कि रब्बी औज़िकनी, यहाँ पे जो औज़िकनी है ना, यही बंदा वहां पे सोचता रहे कि ये औज़िकनी क्यों क्या है। ठीक है ना, यूती का भी कह सकता था, या कहते रब्बी अन असअलू का भी कहते कि हम सवाल करते हैं तुझसे कि हमें शुक्र अदा करने की तौफीक फरमाए, लेकिन तौफीक मांगी गई कि मुझे तौफीक दें। तौफीक का मतलब क्या होता है कि मुझे, मैं उसको रियलाइज भी कर सकूं, मैं उसको समझ सकूं, उसकी हिकमत को, और अगर वो चीज मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं भी आ रही तो मैं उसके शुक्रगुजार होने के काबिल तो हो जाऊं। ठीक है, रब्बी औज़िकनी अन अशकुर नेमतक अल्लती, कि जो भी नेमत तूने मुझे दी, बहुत सारी नेमतें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको नेमतों की हैसियत से भी नहीं रखते। हम अपनी उंगलियों को यूज कर सकते हैं, अगर खुदा ना खासा आपकी उंगली कट जाए तब हमें पता चलता है कि ये उंगलियां जो है हमारे लिए कितनी जरूरी है। ठीक है, फिर और सिर्फ यही नहीं, नेमत के लिए अनअमता अलैया व अला वालिदै। हम सिर्फ अपनी नेमतों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में फंसे रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जो नेमतें दी गई हमें, और जो हमारे वालिदैन को हमसे आने वालों से पहले भी, कि अगर उन पे भी हम शुक्र अदा कर देंगे, कि अगर वो ना कर सकी हों तो हमारी तरफ से चली जाए। ये आप देखिए, ये भी तो एहसान का लेवल है ना, कि हम अपने वालिदैन के लिए, तो इसीलिए तो देखें ना कि जो वालिदैन के दर्जा, जो जो वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए मग़फ़िरत अता फरमाए, आमीन। लेकिन जो भी हमारे प्यारे चले गए हैं, हम उनके लिए, उनके दर्जात कब्र में कैसे बढ़ते हैं? जब हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके लिए सदका जारिया बनते हैं। तो ओके, ओके फातिमा, हम फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम अपने वालिदैन की भी नेमतों का शुक्र अदा करें कि उन तक वो नेमतें पहुँची थीं, तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ हुई, ठीक है ना? हमारे वालिदैन ने जो है वो कंप्यूटर नहीं देखा था, गूगल नहीं देखा था, ठीक है? अब हम वालिदैन हैं, हमने मोडेम देखा है, टी वाला, ठीक है? और सुभान अल्लाह, हमारे बच्चे जो है वो कहते हैं व मोडेम क्या होता है? वाई-फाई ये वाई-फाई नहीं चल रहा, ठीक है? वाई-फाई की कदर उस वक़्त पता चलती है जब वो नहीं चल रहा होता, ठीक है? सही है ना? तो उसके लिए उन नेमतों का भी शुक्र जो हम हमारे पास आई, और जो उससे पहले हमारे वालिदैन के पास आई, कि उनकी ज़िंदगी में वो आसानी आई कि जो हम तक मज़ीद नेमतें पहुँचाने के काबिल हो। ठीक है ना? और फिर क्या है, वअन अअमल सालिहन तर्ज़ा, कि वो अमल करने की तौफ़ीक मुझे दे जिससे आप राज़ी हो जाएँ, और वो अमल कौन से हो? सोहले हों। ठीक है ना? कि ये भी तो कहा जा सकता है कि अअमल तर्ज़ा, वो अमाल जो तुझे राज़ी कर लें। लेकिन अमाल को भी क्लासिफ़ाई क्या किया गया है? सालिहन। सालिह अमल कौन-सा होता है? वो अमल जो अल्लाह के लिए खालिस हो, आपकी नियत, ठीक है? और वो तरीका जो अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हो, ठीक है? ये नेक अमल, सौलेह अमल है। तो सौलेह अमल जो तुमको राज़ी कर ले, जो अल्लाह को राज़ी कर ले, ठीक है? व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी सलाहियत दी जाए। ये हमने तो अपने लिए माँग लिया, हम सोचे हम अपनी औलाद के लिए माँगते हैं। बहुत सारे जब हम ये दुआ करवा रहे होते हैं टीनेजर्स को, तो वो ही करने लगते हैं एकदम से कि देखिए हमारे बारे हमारी औलाद कैसी होगी, ठीक है ना? लेकिन ये माँगना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि अगर आप आगे प्लानिंग कर रहे हैं तो आज खड़े हुए हैं, राइट? तो वही बात ना, ताकि वो उस वक़्त आप रियलाइज़ कर सकें। ठीक है, कि देयर वाज़ अ टाइम कि मैंने ये चीज़ माँगी थी, अब मुझे वो मिल रही है। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मैंने ये दुआ की थी, आज मैं अपनी औलाद को देख रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे शुक्र श सजदा शुक्र में गुज़ार कि मैं अपने औलाद को देखने के काबिल हूँ, ठीक है? सुभान अल्लाह, कितने हम सुनते हैं ना कि ऐसी कितने केसेस हमारे सामने, हमारे अपने खानदान में हुई होंगी कि एट बर्थ माँ का इंतकाल हो गया है, या कुछ अरसे बाद माँ-बाप दोनों जो हैं वो इंतकाल कर गए, ठीक है? सुभान अल्लाह, तो अगर मैं अपने औलाद को देखने के काबिल हूँ, और मेरी औलाद अपने माँ-बाप के साए में पल रही है, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। वन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, इसीलिए मैं अपने औलाद के लिए जो है ना सलाहियत माँग रही हूँ, कि वो अपने आप को सुधार सके। जब वो अपना उसके लिए सलाहियत माँगे तो मेरे लिए भी तो आ ही जाएगी ना इंशाअल्लाह, ठीक है? और फिर क्या कह रही हूँ मैं?
انی تبت الیک و انی من المسلمین، کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں صرف اور صرف تیری طرف توبہ کرتی ہوں، کیونکہ گناہ تو کہیں سے کوئی بھی نہیں بخش سکتا، کوئی بھی میرے گناہ میرے لیے کم نہیں کر سکتا سوائے تیرے، اور اس کے لیے میں صرف تجھ سے توبہ کرتی ہوں۔ اور کیا ہوں میں؟ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے بے شک مجھے مسلمان اٹھا، مجھے مسلمانوں میں سے رکھنا، مجھے فرمانبرداروں میں سے رکھنا انشاءاللہ۔ تو یہ دعا اپنے لیے ضرور باندھنے، اور یہ بتائیے یہ دعا ہے کس کی؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب سوچے وہ یہ سلیمان علیہ السلام یہ دعا کہاں کر رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام یہ دعا جب ان کو بادشاہت مل گئی ہے، وہ جنوں کے اوپر جو ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر راج کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بہترین ان کی بادشاہت ہے، اور اس پہ وہ ایسی دعا مانگ، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنے جو اب ہمارے جو رمضان میں اپنے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو آگے اپنی زندگی میں لے کے جانے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں زبردستی شامل ہو کے ہماری جسے کہتے ہیں نا خون چوس رہی ہیں، ہمارے انرجیز کو جو ہے نا وہ چوس رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں، ڈرین کر رہی ہیں، ان سب چیزوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس وقت ہم اپنے اسپرچل ہائٹ پہ ہیں اس کو ہمیں آگے لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہاں جو اس وقت ہے وہ باقی شوال میں اور اس میں آگے نہیں ہو پائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو پائے۔ اگر 100% نہیں ہے تو کیا میں 50% تک کے لیے کام کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، دوام پہ کام کر سکتی ہوں۔ اوکے، انشاءاللہ یہ گروپ میں بھی دعا سینڈ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو کیا کیجیے، اجازت چاہیں یا پھر آگے کنٹینیو کریں، کیونکہ 1.5 گھنٹہ تو الحمدللہ ہو گیا ہے، یا 1 بجے تک پورا کرنا ہے؟ اگر 1 بجے تک پورا کرنا ہے تو پلیز مجھے کچھ سوالات دیجیے جس کے ساتھ میں کام کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اوکے، ہم کب لیٹ اٹ گو کریں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہم یہ ڈیسائیڈ اس وقت کریں جب ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ میرے لیے نقصان دہ، اور لیٹ اٹ گو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اوکے کلین سلیٹ لیٹ اسٹارٹ اوور، نہیں، لیٹ اٹ گو مینس ایٹ یور ٹرمز۔ تو لیٹ اٹ گو کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز ہوئی ہے نا اس کو ایکنالج کیے بغیر لیٹ اٹ گو کرنا نہیں ہوتا۔ وہی بات نا کہ جو اگر کسی طرف سے آپ کو نقصان پہنچا ہے، رائٹ، اس نقصان میں کیا ہوا ہے، وہ آپ اس چیز نے آپ کو نقصان کیسے کیا ہے، ہاؤ ہرٹ ور یو، اٹ ڈزنٹ، لیٹ اٹ گو کا مطلب نہیں کہ اپنی ہرٹ کو جانے دیں، لیٹ اٹ گو کا مطلب یہ کہ ایسے اسٹیپ لیں جس سے یہ چیز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس بندے سے کمیونیکیٹ بھی کریں کہ اوکے وی ہیو ٹو موو فارورڈ، ہمیں آگے تو جانا ہے، ہم یہاں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، وی ہیو ٹو موو فارورڈ، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نا یہ چیز لے کے اس کو آپ کیسے لے کے چلنا ہے آپ بتائیں، دس از ہاؤ یو لیٹ اٹ گو۔ ٹھیک ہے، کمیونیکیٹ اٹ، اور جو چیز ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ یار اس کی کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی کچھ نہیں، تو وہ اپنے لیے چھوڑ دیں۔ جیسے ہم اپنے بچپن کے کچھ واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے اما ابا نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ اوکے ہو گیا، صحیح ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بحث آپ کو فائدہ دے رہی ہے کہ یہ چیز آپ کو، میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو یہ چیز تو آپ کو ایک جگہ پہ جسے کہتے ہیں نا آپ کے لیے وہ بنا ہوا ہے نا جو جہاز کو ایک جگہ رکھتا ہے، اردو میں لنگر انداز، ٹھیک ہے، آپ کی پروگرس میں وہ تو آپ اٹکے پڑے ادھر، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تو یو ہیو ٹو لیٹ گو آف دیٹ فار یور سیلف، کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، آئی ایم چوزنگ ناؤ ٹو موو فارورڈ۔ اور یہ کب کرنا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ یار میں اب پھنس چکا ہوں یا پھنس چکی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ہم مزید جو ہے نا مزید جسے کہتے ہیں کہ سینیریوز میں اگر ہم دیکھیں تو سبحان اللہ آپ کے پاس وہ کوچز موجود ہیں جو آپ لائف میں جس ایریا میں نہیں یہ ہے کہ جیسے ریلیشن شپ میں ہے، تاکہ آپ یا آپ کے کیریئر گولز میں ہے، یا آپ کی اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیول پہ ہے، کسی بھی ہے، پیرنٹل کوچز ہیں، ریلیشن شپ کوچز ہیں، ان سب میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں گروپ پہ ماشاء اللہ سے، اور آپ جو ہے نا انڈیویجول لیول پہ ورک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا نیا بیچ بھی شروع ہونے والا ہے اپریل میں انشاءاللہ، تو آپ بالکل اس کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، سی سی ایچ خود کر کے اپنے ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں، اور آگے لوگوں کے لیے عافیت کا معاملہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے خیال سے وہ اویس آپ کو ڈیٹیل میں بتا بھی سکتے ہیں۔ اویس آپ آن لائن ہیں؟ جی، سی سی ایچ کا جو نیکسٹ بیچ ہے وہ انشاءاللہ 19 اپریل آفٹر عید اسٹارٹ ہوگا، اور جو بھی انرول کرنا چاہے وہ یا تو گروپ میں میسج کر دے یا پھر
कंपनी के सेंटर ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस के पर्सनल नंबर है, उस पर मैसेज कर सकता है, तो उसको पूरा प्रोस्पेक्टस और सब चीज़ें डिटेल्स भेज दी जाएंगी। इंशाल्लाह अजीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं फेमिना हूँ। जी जी अ, फरमाइए। मुझे ये पूछना था कि हमें जैसे कहा जाता है, बहुत से मामला ऐसे होते हैं, हमें कहा जाता है कि सब्र करो सब्र करो, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि वो सब्र हम कितना करें, और आया कि वो सब्र करना वहां पे ठीक होता है कि नहीं होता। मैं इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये टाइम सब्र करने का है या कुछ एक्शन लेने का है। देखिए सबर का तो मतलब ही एक्शन लेने के साथ होता है, ठीक है। अगर हम्म। आप भाई देखें, सुभान अल्लाह, अभी आने वाली है गज़वा बदर की तारीख, तो अगर आप गज़वा बदर को गौर से पढ़ें तो पता था 313 ही है सिर्फ, सही से इक्विप भी नहीं है, लेकिन क्या वो जंग के लिए नहीं गए? क्या उन्होंने ये गए ना? क्या उन्होंने ये मान हम्म। लिया कि नहीं भाई वो जो है ना ज्यादा वो है, अच्छे हैं, वो ज्यादा भारी हैं, ठीक है ना, हम सबर करके बैठ जाते हैं। मक्का के 13 साल उन्होंने सबर किया विदाउट एनी एक्शन, ठीक है। तो सबर जो हम्म। है होता यही है कि आपको हक के साथ सबर करना होता है, हक को बता के सबर करना होता है कि एक चीज हो रही है जो आपके खिलाफ हो रही है, आपको वो पॉइंट आउट करके सबर करना होता है। एक होता है खामोशी से जी एक चुप सौ सुख, नहीं जी कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, कुछ भी नहीं बोलो, तो ये तो सबर है ही नहीं, फिर ये तो बुराई को बढ़ावा देना है ना। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कितनी पावरफुल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से कहा कि मदद करो, तो सहाबी रेडी हो गए कि ओके एक्शन प्लान बताया जा रहा है, करने का काम आ गया है। किसकी? कि मजलूम की और जालिम की। सहाबी सारे सहाबी रुक गए कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदद मजलूम की तो हो सकती, जालिम की कैसे होगी? उसको जुल्म से रोक के। तो देखिए कि जब जो जालिम का मतलब, ये इस वक्त मैं जो हूं ना वो इसराइल की बात नहीं कर रही हूँ। जालिम हर वो जुल्म का मतलब क्या होता है? हक से हटी हुई बात। हर हक से हटी हुई बात जुल्म है, चाहे वो आप अपने साथ कर रहे हो, ठीक है, चाहे कोई आपके साथ कर रहा हो, ठीक है। जुल्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है अरबी में? कि जो चीज जहां पे है वो उसको वहां पे ना रखा जाए, या उसके उसके जो चीज उसका एक क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पूरा ना किया जाए, ठीक है। आपको पता है फल, इतनी गर्मी हो रही है, अगर आप तरबूज बाहर रख देंगे तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? वो कटा हुआ तरबूज वो शाम तक इस काबिल नहीं रहेगा कि वो खाया जाए, ठीक है। तो आप उसको कहाँ रखेंगी? फ्रिज में रखेंगे। आपने फ्रिज में नहीं रखा तो डू यू हैव द राइट के से कि नहीं यार खराब हो गया, सड़ गया, सबर करो? नहीं। अब आपको पता था ना जो उसके साथ करना है, सही है। तो जालिम जो जो जिस टाइम पे आपके साथ जो हुआ है, ठीक है, जो भी हो रहा है, जिस पे आपको कहा जा रहा है सबर करो, आप उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, और सबसे पहले उससे कम्युनिकेट करें जिससे ये हो रहा है, वन टू वन। हमारे पास सबसे इशू ये आता है कि हम वन टू मैनी होता है, जिससे बात की जा रही है ना उसके बारे में बात करते हैं, उससे बात नहीं करते। पर्सन ए और पर्सन बी के फड्डा है, तो पर्सन बी जाके पर्सन सी और डी के पास रोएगा, तो पर्सन ए को बता दो ना भाई कि ये प्रॉब्लम है, और इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात, मैं हमेशा अपने क्लाइंट से एक सवाल पूछती हूँ कि देखें, आपने ये बात उस बंदे से नहीं की, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, कि ये तुम्हारा रवैया मुझे दुख दे रहा है, आप सब्र भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप उससे बोल देंगे तो क्या होगा? ये हो सकता है कि बात बढ़ जाए, ये भी हो सकता है कि वो इसको एंटरटेन ही ना करें, ठीक है ना, हाँ हो गया सो व्हाट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी नहीं होगा, जीरो पे है, तो अभी भी तो जीरो पे ही खड़े हुए हो, सी डी ई एफ के पास जाके भी तो जीरो पे ही खड़े हुए हैं। क्या ख्याल है? और खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है, लेकिन बात करते रहने से मामला सुधरता भी है, दूसरे बंदे को भी जो है वो वहां तक बात पहुंचती है। और सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करके बंदे से बात करें, सिर्फ अल्लाह से दुआ नहीं करनी है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बदर की, उसमें मैं आप लोग को बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी, आप जाके वो दुआ पढ़े जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से बदर के मौके पे की है कि या अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तेरे नाम लेवा है, तो इनकी मदद कर। वो उसके बाद वो जंग के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ दुआ नहीं कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाएंगे मैं जो हूं ना बस दुआ पे हूँ, एक महीने तक सिर्फ सजदे से सर ना उठाऊं, नहीं। वो
فاقہ بھی کاٹ رہے ہیں, وہ ٹینشن بھی اٹھا رہے ہیں, وہ اس کے بعد اپنے 313 کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں, پھر وہ جنگ پہ جا رہے ہیں, تکالیف اٹھا رہے ہیں, تو تکلیف تو اٹھانی ہے. تو صبر جو ہے وہ ایکشن کے ساتھ ہوتا ہے, خالی خلی صبر نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں, یوسف کو چھوڑ آئے ہیں, وہ ختم ہے, یوسف ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس اس وقت کچھ بھی یہ کرنے کا وہ نہیں ہے. اس وقت وہ کیا کرے, میں صبر الجمیل کروں گا. وہ اس وقت کیا ایکشن لے سکتے ہیں, اس وقت وہ صرف یہ ایکشن لے سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات پہ جو ہے نا ریپریمنٹ بالکل کھل کے نہ کرے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, نہیں کہ میں کیا کروں, جو کچھ تم نے کیا وہ کیا, اب میں اپنے رب کے لیے, میں اپنے رب کے سامنے انما العشق بسی اللہ, اور میں صبر الجمیل کروں گا, خاموش ہو کے بیٹھ. دیٹ از سم تھنگ ایلس, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ آپ اپنا ایفرٹ ڈال سکتے ہیں, آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں ٹو میک دا تھنگ بیٹر, ناٹ فار اونلی یور سیلف بٹ فار ادر پرسن ایز ویل, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ بھی تو تکلیف میں ہے. تو یقین کریں اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں, اس معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کا دل بھی دیکھیں. ہم سب انسانوں کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے اس میں ہے نا, اللہ سے دعا تو کریں اور پھر اپنی نیک نیتی سے وہ ایکشن کریں. آپ یقین کیجئے 1 دفعہ نہیں ہوگا, 2 دفعہ نہیں ہوگا, لیکن آپ لگے رہیں دوسرے بندے کے دل میں یہ بات آتی ہے, ٹھیک ہے. جب اللہ نے اس کو رکھا ہوگا اس کا دل پلٹے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایکنالج نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم ایکنالج کرنے کے قابل نہ ہو, ورنہ پھر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات کہلائیں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ دس آنسر یور کوسچن. کوئی سوال اور جی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتا ہے. گریٹیوڈ کو اور ڈیفائن کر دیں. گریٹیوڈ کو ہم مزید ڈیفائن کریں گے انشاءاللہ اگلے اس کے پارٹ 2 میں, ٹھیک ہے, کہ یہ گریٹیوڈ مزید کیا ہے اور مزید کس طرح سے ہم اس کو کریں گے. آج ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کیا کہ ہمارے اسپاؤس بہت اچھے ہیں, تو اسپاؤس ہیں, جھگڑے تو ہوں گے, 2 برتن ہیں تو 7 بجیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی میاں سے جھگڑا کریں گی نا بہن, پڑوسن کی میاں سے جھگڑا کرنے سے نہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے ہسبینڈ بھی اپنی ذاتی بیگم سے جھگڑا کریں گے, دوسری بیگم سے جھگڑا کرنے سے رہے, ٹھیک ہے. تو جھگڑے ہوں گے, اس کو ایکسپٹ کریں, لیکن جھگڑے کیسے ہوں گے اس کو ڈیفائن کریں. دیٹس واٹ یو کین ڈو. جھگڑے نہ ہونا زیادہ ٹینشن کی بات ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ ایوالو ہی نہیں ہو رہا رشتہ, ٹھیک ہے. ایک بڑی پیاری بات ایک جگہ نظر سے گزری تھی کہ ریلیشن شپ کاؤنسلر سے کہا شوہر نے کہ میں آج بھی اس سے ویسے ہی پیار کرتا ہوں جتنا میں اس سے شادی کے دن پیار کرتا تھا, اتنے سالوں کے بعد. کہ پھر تو آپ نے اس سے پیار ہی نہیں کیا, اتنے سالوں میں اتنا اتار چڑھاؤ, آپ کا پیار تو ایوالو ہونا چاہیے تھا. جب یہ آپ کی بیوی بنی تھی, صرف آپ کی بیوی تھی جس کو آپ نہیں جانتے تھے, پھر آپ کے اتنے اتار چڑھاؤ ہوئے, بچوں کی ماں بنی, بچوں کی مشکلات دیکھنی, فائنینشیل مشکلات دیکھی, بیماریاں دیکھی, آپ کے پیاروں کا آپ کی زندگی سے چلے جانا دیکھا, آپ کی سپورٹ سسٹم بنے, سپورٹ کم ہوئے زیادہ ہوئے, تو اسی طریقے سے پیار بھی تو چینج ہونا چاہیے تھا نا. کیا خیال ہے؟ تو وہی چیز ہے کہ جھگڑے ہوں گے, صحیح ہے, لیکن جھگڑے کیسے ہوں گے, جھگڑے کیسے ریزالو ہوں گے, اور اس کے بعد ہاؤ ٹو گیٹ دا بیسٹ ریزلٹ آؤٹ, اور آپ آپس میں آپ کی رسپیکٹ لیول اور آپ کا لو لیول کیسے بڑھے گا, یہ ڈیفائن کریں بیٹھ کے. جھگڑے نہ ہونا تو یار پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. تو ہم دعا کر لیتے ہیں. when duas aren't getting accepted, یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں فاطمہ کی دعا are not getting accepted. اس کو ویسے تو ہم نے اس میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ دعا اس وقت کیوں نہیں ایکسپٹ کرے, اور آپ کو قرآن کا مہینہ ہے سبحان اللہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ ایک وقت ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے دعا قبول کر لیتے ہیں نا, اسی وقت کرتے ہیں, اس کی جگہ کچھ دے کے کرتے ہیں, یا اس کو قیامت کے لیے رکھ دیتے ہیں, اور بہترین وہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اس وقت قابل نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, یہ چیز سوچیں کہ جو آپ جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکشنز بھی کیا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم دعا اور ایکشن کو انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ٹاکسٹی ود جو ہے ٹرنس ٹاکسک. تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ہیں, ہمارے پاس جو گریٹفلنس ہے اور جو ہمارے گریٹیٹیوڈ ہے اور جو ہمارے پازیٹیوٹی ہے, وہ ٹاکسک وہ کب ہمارے لیے بالکل بیکار ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے اب اس کو مزید بڑھائیں کیسے اگلے اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج ہم نے اس کے سارے کانٹے نکالے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اگلی دفعہ میں اس کو سجائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیر. آپ لوگ نے ٹائم دیا, آپ لوگوں نے سنا, اور جو کچھ اس میں اچھا تھا بے شک اللہ کی ذات, اللہ کی فضل سے تھا, اور جو اس میں کمی کوتاہی تھی وہ سبحان اللہ بالکل انسانی طور پہ تھی, اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.